بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے یہ بولے منہ پھل کھڑ دے گفتار دیا کیا باتاں نے انوار دیا برساتاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن اس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے بھی طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چ سر کٹا کے بھی حسین ابن علی تو پوچھی ذرا کہہ دے وفا یار دے ہمیں بسے تیران دمی عاشق نی ہمت ہار دے قابل صد احترام میرے بزرگوں مزید دوست کو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا راستے کی ناہمواری سے محسوس ہو رہا تھا میرا کچھ نہیں بچا وہاں میں رہنے والوں کا جن کا آنا جانا روزانہ ہوتا ہے ان کا کیا بچا ہے اگر آپ ناراض نہ ہو ایک مذاکرہ ہے ایک دن کے بعد آئی بدگمانی بھی ہو اگر ہے تو اللہ معاف کرے اور اگر حقیقت ہے اس روڈ کی ناہمواری سے آپ کی عقلوں کا مجھے بیان سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے زندگی کے مختلف 4-5 سال 3 سالوں کے بعد جو اپنے ووٹ کا استعمال کیا یا ووٹ آپ کے قابل نہیں تھا یا جن کو آپ نے ووٹ کیا وہ اس ووٹ کے قابل نہیں تھا ہمارے بڑے اکابر بزرگ اور اپنا بھی الحمدللہ یہ طریقہ وہ تو ووٹ آپ نے کیونکہ میں ہماری فیملی کے بہن بھائیوں کے 17-18 ووٹ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم الیکشن کے دنوں میں عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں کیا ہوتی ہے تو کسی کی ناراضگی رہتی ہے اگر نہ بہت بڑی ناراضگی لوگ جنازوں میں نہیں آتے ووٹ نہ دینے کے لیے شادی میں نہیں ووٹ ایک عبادت ہے آپ کے ایمان کا ٹکڑا حصہ ہے ہمارے بڑے جب ووٹ دیا کرتے تھے کہ دمال اور بگڑے سے نہیں بلکہ غسل 2 رکعت صلاۃ الحاجت پھر اللہ سے تیرا ووٹ اس کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کہ جس کے ہاتھوں میں تیری مخلوق کے ارمانوں کا گلا گھٹتا نظر آئے یا اللہ ایسے کے ہاتھ میں ووٹ نہ دینا جو ایسوں کی کوئی تعین کر دے جو اسلام دشمن ہو ملک دشمن ہو عوام دشمن ہو آپ نے ایک ووٹ دیا 1 لاکھ ووٹ دینے والا جو آپ کے ایک ووٹ سمیت وہ کامیاب ہوا وہ جتنی کریکشن کرے گا آپ حضرات اس سے بڑی ذمہ نہیں اللہ نے آپ کے لیے زمین دیا آپ نے ایک ووٹ کے لیے زمین دے چاہیے بیٹا کسی کا بندہ نہ بنا بنا تو بنا تو اپنے بھی نہیں بنا 5-4 سال کے روڈوں کے اوپر خادثات ہوئے یقین کریں گاڑی کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں ہو کر شرم کرو تو کہاں چلا آپ اپنے زمین کو سدھار کیجیے یہ تو علاقے کے معززین اتنا ٹکڑا بنا سکتے ہیں یہ اللہ نے بہت بھروسہ کا کام ہے قیامت کبھی ہوگا بندے کے پاس کوئی نیکی خالص نہیں ہوگی ریا دکھلاوا نمود و نمائش اور نیکی کے معیار کے مطابق نیکی
اللہ کہیں گے بتا کیا کرو، لے لے کسی سے دے گا کوئی نہیں دیکھی، اب سوائے ناکامی کی طرف جانے کے چارہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کہیں گے ایک نیکی تیری میرے پاس ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نیکی تیرے رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، اس تکلیف دہ چیز لکڑی کو تمہیں اٹھا کر اس وقت رکھا جب میرے علاوہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لکڑی کے اٹھا کر سائڈ پر کرنے سے کوئی نمود و نمائش کا نظریہ نظر نہیں آ رہا تھا، میری رضا کے لیے تو نے کام کیا تھا کہ میرے بندوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، یہ عمل مجھے اتنا اچھا لگا اس کے بدلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ مسجدیں، مدرسے، نماز، روزہ، حج سارے طریقے میں بند ہے، یہ جو راستہ ہے اس راستے کا صرف ٹاؤن کمیٹی کو پتا ہوگا، کس کو پتا، علاقے کے کونسلر اور چیئرمین کو پتا ہے سوری کیسے لگی، گلی کتنی بڑی ہوگی۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی عام و رفت کی گلیاں کتنی ہونی چاہیے، 12 فٹ 11 فٹ، 2 جانور اونٹ، اس وقت اونٹ ہوتے تھے، 2 جانور 2 اونٹ ہوں، ایک اونٹ کو ادھر سے چلاؤ ایک کو ادھر سے چلاؤ، جب دونوں اونٹ آپس میں کراس کریں تو اس طرح گزرے کہ ان کے بال بھی آپس میں نہ ٹکرائیں، کم از کم عام و رفت کی گلی کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، رسول طریقہ میں اسلام بتا رہا ہے۔ کھلا کتنا ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مکان کا کھلا تھا، حضور کے سورے کاتبین نے وہی کرتا ہے، یا تو جو 400 پینسل چھوڑنے کے کامیاب ہو جائے وہ تو گلی پر دروازے لگا دیتا ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اس کی تعلیم کچھ اور ہوگی، موٹر سائیکل والے کی، پوش کار والے، یہ اللہ آپ سے پوچھے گا، چھوڑیں گے نہیں۔ نماز روزے میں کامیاب اور وہ پوری بات میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا، جو گرمی آپ کو محسوس ہو رہی وہ سے لگ رہی تھی، جو گرمی آپ کو لگے وہ سے لگ رہی تھی، اب وہ آئے مسجد کے اندر اور تم بیٹھے تھے پنکھے کے نیچے اور تمہارے ساتھ ہی بندہ بیٹھا، درمیان میں ایک آدمی کے بیٹھنے کا فاصلہ تھا، تم نے اسے آتا دیکھ کر ٹانگیں کو اور مسار دی اور نظریہ اور سوچ کو تنگ کیا، اس نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا۔ پانی جگ میں ہے کولر میں، اس نے کہا پانی ٹھنڈا ہے، نہیں، آپ کو نہیں پتا، اسے نہیں پتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ابھی گاڑی کا پہلا گیئر ہے، جب 5ویں گیئر پہ ہوگی نا یہ تمہارے ساتھ کا پہلا گیئر ہے، پہلا گیئر ہے، گرامیاں لگڑیاں کھڑیاں پڑیاں ہیں، اسی پہاڑ تو میں لگتا بہت سے چایا تھلے آواز تیز جا گئی کہ بیٹھ جا انشاءاللہ، میرا جسم میں تو یہ وعدہ ہی رکھیں اللہ اور ذرا سبحان اللہ، میں وہ چپ شاہ بولنی کوئی نہیں، میں پیر ہوں، چپ شاہ نہیں، اپنے مریدوں میں گھلنے ملنے والا، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوبہ تجھے اگر چپ شاہ بناتے تو بلال تیری خاطر مارے گا تھا، ہم نے تو چپ شاہ نہیں بنایا، درد ماتنے والا، ہنسانے والا، صحابی کے ساتھ مذاق کر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے والا بنایا، کہا نبی کی شان کا بچوں سے مذاق، اور مجلس کے اندر تم جتنے بیٹھے ہو ہر ایک کو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جتنا مجھ سے پیار ہے اتنا کسی اور سے ہے ہی انشاءاللہ۔ یہ گاڑی جب روڈ پر چلتی ہے نا اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، پھر تم اس کو کہتے بس بس بس، یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم اپنی نبی رکھی ہوتی ہے، جو اللہ اس وقت تازی بات دے دیں گے وہ آپ حضرات کے سامنے کر دیں گے، پرانی بات کلمہ ہے وہ اپنے اللہ کی مرضی۔ اب سورے کا مکان کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ کاتبین وحی کے ابا جان کا مکان، ان کے ایمان پر شک تو نہیں ہے، ان کا بکی بات ہے، صحابی ہے رضا اللہ کا، جس صحابی نے حضور کی صحبت پائی اور آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ آیا اور آپ کی مجلس میں آپ سے کلمہ پڑھ لیا
اور اسی کلمے پہ موت آ گئی. دنیا مانے یا نہ مانے اللہ نے محمد کا وہ صحابی بنا دیا. اللہ اللہ. پتہ ہے خطبہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جمعے کے خطبے میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم، ہاتھ جوڑے، او یارو میں اللہ کا واسطہ 2 مرتبہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کما سے جب تک ان کی کردار کو نہیں اٹھانے والوں محمد کی بات کا تو حیا کرتے جو شرکوں میں جائے تو نبی کے ان یاروں کو جنہوں نے نبی کو سب کچھ قربان کر دیا ان کو تم ایمان والا نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ سمجھوتا کریں، کٹ جائے گے. نہیں ہو سکتا. ہمارے سے معیار محبت اور پیارے محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نبی کے یاروں کو ایسے جانو جیسے آسمان کے ساتھ ستارے چمکتے ہیں. میرے بچوں یہ عقائد، میرے پیاروں میرے ویروں یہ عقائد اپنے بچوں کو سکھاؤ جن کو پتہ ہے کرتے تو دال لپڑے تو کھیر لپڑے تو چول لپڑے نہ میں بدے لپڑے. بتاؤ حلال کیا اور حرام. میری تقریر ہوتی ہے عوام کی، وہ بہت ہی بڑی لکھی ہوتی ہے، کوئی حالات حاضرہ پر روز مرہ پر، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حضرات کی دعائیں. ایک ابھی باخود آپ وضو بیٹھے شاید میں نے کہیں پڑھی، ابھی جو میرا چینل چلاتا ہے میں نے بتا رہا تھا کہ 2 بیان آپ نے 2 تاریخ میں لے تھے اور آپ کے پرسوں میں 2 بیان آپ کے ایسے ہیں کہ ایک بیان کو آپ کے 67 لاکھ لوگوں نے سنا اور ایک بیان کو آپ کے 1 کروڑ لوگوں نے سنا. تو کیا 5 کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا؟ سلور بٹن میرے پاس، گولڈ بٹن میرے پاس، دنیا کے 2 ملکوں کی چیزیں الحمدللہ میرے پاس نہیں. یہ صرف 3 بات ہے. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میرے اندر توڑنے کی عادت نہیں. میری گفتگو کو ہر بندہ سنتا ہے، ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے. حضور کی ختم روز کے دشمنوں کا، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اس اللہ کی عزت کی قسم ہمارا سمجھوتا ہے. جو نبی کے یاروں کو کافر کے ہمارے نبی کو ایمان والے، وہ کتے کا بچہ جو ہے حرام زادہ. کتے سے کتوں سے کوئی نہیں جانوروں کا بچہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. بے شک شرم ہو ان کے لیے کرتے ہو جو حضور کے دروازے پہ بھولا بن گئے تھے، ان کے لیے کرتے ہو نبی جن کے دروازے پہ بھولا بن کے جائے. تک نہیں چھڑے اپنی، تک نہیں چھڑے اپنی صحابہ کے پلے، تک نہیں چھڑے. اپنی بیٹی دینے میں پیار تلاش کرتے ہو. محمد کی دیا کوئی عام سیاسی کی بھی حضور نبی عقائد طور علماء کرام بس اس پر نہ زور دیں. سونا آیا کہ سجدے چل جاتے بازار، سونے کے آنے کا مقصد بتائیں اور سونے کو بچانا کس نے تو ان کا نام ہوتا ہے. ہاں مکان حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ابو سفیان حضرت مکان کا تھلا تھوڑا سا باہر نکلا دن کے بعد جواب کر دیں حضرت عمر دروازہ ہو جائے کہ آپ حضور کے سسر ہو، حضور کا یہ سسرال ہے، لیکن آپ کا تھلا 4 انچ باہر نکلا ہوا ہے، اگر آپ اس کو خود توڑوا لیں ٹھیک ہے، ورنہ نوکر دروازے پہ آیا ہے، شاید ہی ہتھوڑا ہے تو ورنہ میں اپنے گھر چل جاؤں گا. عمر اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک کوئی اپنا تھلا نہیں توڑے گا. میں اس دفعہ حج پہ حج کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا 12 ساڑھے 12 بجے. میں آگے مفتی حسن صاحب سے پیچھے رفیع ذوالفقار صاحب، میں مفتی صاحبہ میں سے پولیس صاحب سے ہو گیا. ایک بزرگ ہے، بڑی پیاری بچی کسی بات ہے، مجھے بڑی لگتی ہے بھائی میں دیکھتا ہوں ہمیں چھپنے کے لیے ماننا پہ جائے مجھے تو اللہ سلامت رکھے. اتنی جلدی جاتا ہوں مجھے نشان تو بڑی بڑی تو آپ کا کیا بیٹھے ایک شخص آئے گا عبدالرحمان صدیق میں نے بیٹھے آپ کو مولانا یونس معلوم ہوئی ہے، اور مولانا محمد عمر صاحب معلوم ہوئی رحمۃ اللہ کے بیٹے نے آپ کو وہاں مدینہ شریف میں اجازت دی تھی خلافت کی. حضرت رائے پوری سے میں نے کہی سلسلہ فاضل اصل میں کہی آپ کو بس صنعت کی تھی حدیث کی سرحد میں چودھری مسجد نبوی میں دی دونوں سے خلافت کی ہوئی. اب میں حضرت کا نماز حضرت کا پوتا ہوں علی میں نبوی رحمۃ اللہ
آپ مدینہ آئے، میں نے کہا نہیں میں 27 کو چلا جاؤں گا، 9 تو ہماری پاکستان واپسی بلائی، وہ کہہ لگے اچھا یہ آپ کو میں تحفہ دیں گے؟ میں کہا کیا؟ وہ آپ نے باغ فرق سنا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاکستان بزرگوں کی کتابیں چھپی، وہ باغ تو آ گیا ہوتا ہے۔ میں کہا مولوی صاحب سند کے ساتھ 900 سال سے تو حضرت علی کے خاندان کے پاس 900 سال سے علی، ہم علی ہیں، 900 سال سے علی خاندان کے پاس وہ باغ ہے۔ انہوں نے مجھے اس باغ کی تقریباً 24 کلو وہ اور تبوک قبا کی 70 کلو 100 کلو ہوئی۔ میں نے ان کی محنت دیکھی، کچھ پیسے ہوئے کہ کتنے دو گے؟ 1200 بات جو ہے میں نے بولنا، ہم ہر نماز میں یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں اور اصلی حسینی ہیں، اور نماز کے بعد نانا جان کو سلام کرنے آتے ہیں۔ آپ سے بزرگوں کے پیسے لیں گے، نانا کہیں گے شرم نہیں آتی میرے مہمانوں سے پروفٹ لے رہا۔ تو یہ کھجوریں ہم مدینے میں بیچتے نہیں ہیں، باہر بیچتے ہیں، اور ایسے حالات آتے ہیں ان کو کہتے ہیں عجبہ رتب، باغ کی بہت نرم عجبہ کھجور۔ کہنا مولانا دنیا بکواس کرتی ہے، باغ نہ کھا گیا بیچ گیا، یہ تو 900 سال سے علی کے خاندان کے پاس آج بھی۔ میں ان کا سند ہے، کام میں ساری سند لے کے آئی۔ آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کو حق کی میدے کی تضاد دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائے گا، وہ بھی دے گا۔ پہلے آپ میرے چینل کو فالو کریں، پھر آپ یہ لائک کا بٹن دبا دیں، پھر آپ لائک میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اتنا چنگا ہوتا تو اپنے مندر کی مسجد کا امام نہ ہوتا جو سبحان اللہ ہوتا ہے، لوگوں کے ڈھگ دے۔ وہ کتے کا بچہ ہوگا جو لائک نہیں کرے گا، ایک پل بڑھانے کے لیے پوری انسانیت کو یہ لفظ 5 بندوں کو شیئر بھی کرے گا، اس پر ایسی آفت آئے گی صبح دیکھ لینا، اللہ راتی کا کے سوندہ ہی کوئی نہیں۔ جھوٹ نبی ڈرانے کے لیے آیا تھا، نبی تو جہنم اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے ہیں، ان کے ڈرانے آئے تھے۔ لغویات ہیں جس پر امت کو ایسا لگایا ہوا، اور یہ موبائل اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس پر اخبار کر کے، اللہ کی قسم 2 سال پہلے مدرسوں میں فتوے دینے میں ناکوں کی لکیریں بھی ہوا۔ میں نے یہ کہا میں نے چلا خطاب چھوڑ دیتا ہوں، میں کہیں جا کے جان جس طرح مفتی تاریخ کو لگڑے دے کر اللہ اس کی بات یار بات کو اس بات پر وہ ڈٹا رہا، بالکل احمان نے اسے سمجھایا، اس نے بیچارے نے معافی مانگی۔ آپ اس نے آنکھوں میں شرمندگی کی چانس نہیں ہے کہ بس بیچارہ ہو، اتنی دنیا اس کو سنتی تھی پھر اس کے منہ سے نیچے نہیں کیا، اور وہ کہنے میں نے ایسے چلے نہیں کہنا چاہیے، اب کہتے نہیں کہنا چاہیے، قرآن پر ایسے نہیں کہنا چاہیے، قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے۔ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کہہ رہا اولائی کوئی بدل اللہ سے اللہ تو کہتا ہے میں گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلتا ہوں، یا بندے معاف نہیں کر رہے۔ براڈ مائنڈ ساری دنیا کی زمین کے اندر بس کے اندر بیت اللہ ہے، اور اللہ نے نبی بھی درمیان میں بھیجا اور آخری بنا میں بھیجا، دیوار کی نبوت کی اینٹ باقی رہ گئی کہ اللہ نے میرا محبوب اگر تجھے گھر بھی میں نے درمیان وسط میں دیا تو میں نے تجھے سارے انسانوں کا نبی۔ تھوڑا سا اپنا ذہن کو اب باتوں کو بات، ایک ہوتا ہے بہتان، بہتان جانو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے غیبت۔ عبد الحنان میں ایک چیز کی عادت ہے، اس عادت کو میرے منہ پر بیان کی جائے تو مجھے اچھا نہ لگتا، اور وہی عادت میری پیٹھ پیچھے بیان کر اس کو کہتے ہیں غیبت۔ یہاں نہیں ہوئی یہ بات، کسی کی پیٹھ پیچھے یہاں نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی تھی، ابو بکر کے گھر میں نہیں ہوئی تھی، حضور کے گھر میں ہوئی تھی، حضور کی موجودگی میں ہوئی تھی، حضور کی بیویوں سے ہوئی تھی۔ ہماری 11 نبی کی حرم ہے، نبی کی حرم ہماری اماں 11 ہیں، 11 میں سے ایک اماں کو قد میں اونٹ
اونچے 90 درجے کی نہیں. جب یہ اماں اپنی سوکنوں میں سے حضور کی دوسری بیویوں میں سے اٹھی تو دیکھنے والیوں نے اس کے پیچھے ہی اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس کا نام بھی بہت اونچا ہے. حضور کی نگاہ پڑے، یہ کیا؟ اس کے پیٹھ پیچھے تمہیں بیان ہے. پتہ ہے یہ کتنا کڑوا بول ہے میری بیوی حضور کو، پتہ ہے کتنا کڑوا بول ہے؟ اگر اس بول کو دنیا کے سارے پانی میں ڈال دیا جائے تو دنیا کا سارا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا. ہڈیاں پکا رہی، بچوں کو لوریاں دے رہی، کپڑے دھو رہی، استری کر رہی، غیبت کر رہی. لعنت ہے. بہتان، بہتان کہتے ہیں ایک بندے کی سنی سنائی بات کو آگے کرنا. یہ بندے میں بات ہے نہیں، اس کے اندر یہ بات ہے، ہو گیا نہیں ہے. یہ بہتان کسی پر لگانا اتنا بڑا گناہ ہے. ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے. جس پر بہتان لگایا جب تک اس سے جا کے معافی نہیں مانگو گے اللہ بھی معاف کرے گا. اگر جس پر بہتان باندھا وہ بندہ مر گیا، اب کہاں جائے؟ فرمایا اس بندے کے لیے اتنی استغفار کر، اتنا اللہ کے آگے ہو کہ تجھے یقین ہو جائے کہ میرے رونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. یہ تم صحت ہے بھائی، میں بھی سیکھنے والا اور آپ بھی سیکھنے والا. میں بھی دامن پھیلا کے بیٹھوں گا اور آپ بھی دامن پھیلا، جھولیاں بھر بھر کے جائیں، جھولیاں خالی نہ کر کے. اللہ نے آپ میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھے ہیں. آپ میں بیٹھے جھوٹوں کی دنیا. ابھی گھر میں جھوٹ بولتے ہیں بیٹے سے، بیوی سے، میرا نہیں ہے تیرا ہے، میں کورج لے کے جانا ہے تیرا ہی ہے. جھوٹ. جو کہہ رہا اس کا ابا جو مر گیا اس سے پہلے کل اس سے کہہ رہا تھا، اس کا ابا اس سے کہہ رہا تھا. دادا بھی جھوٹ بول کے گیا، ابا بھی جھوٹ بول کے گیا، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ تین قبر میں نہیں لے کے گئے تو قبر میں تمہیں بھی کوئی نہیں لے کے گیا. پترا نہیں میں اتنا چھڑ دیتا ہے مجھے کریں گے. جھوٹ کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر پتروں کے لیے چھوڑتا تو انسان کو ہے جو خود انسان کی ملکیت ہوتی ہے. اتنا بڑا پنڈال سجا، اتنا بڑا جلسہ، کوئی معیار تو ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے امیر حمزہ کو واہ واہ، اور یہ کہ کیا بات ہے، جلسہ کتنا ماشاءاللہ پہلے بیٹھو. گولڈ کا سوٹ والے نے اللہ اکبر، گولڈ کا سوٹ والے کیا بات ہے، کیا بات، پنکھا کی ہوا میں کیا بات، ہر چیز کا میں کہتا نہیں پتہ نہیں یار تیرا سوٹ بڑا چلتا تھا. آپ کو پتہ ہے جاپان کا میں نے چائنا کر لیا. ہر بندہ اس کے معیار کو ظاہر کرتا ہے اس چیز کی پائیداری سے. ہر بندہ اس کے معیار کو ظاہر کرتا ہے اس کی چیز کی پائیداری سے. مکان والے نے مکان بنایا، مٹیریل کی پائیداری ٹھیکیدار کہہ رہے اور مستری کہہ رہا 100 سال کی چلی جاتا میں تیرے کی باقی 27 کی بنیادہ تھلے رکھے ہیں. جنریٹر لے کے آؤ، وہ کہتا میاں اس پر بجلی، اس پر فریج، اس پہ واشنگ مشین، اس پہ تم جو مرضی چلاؤ یہ بوجھ اٹھائے گا. اس کا موبائل والا کہتا ہے 1 سال کی وارنٹی ہے، 2 دن میں خراب ہو جائے گا وارنٹی ہے 1 سال. اتنی سے لے کر اتنی بڑی کی ہمارا بھائی ہے چھوٹا سا یہاں لگا آواز پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے. تو یہ ہر چیز کا معیار، ایک چیز کا معیار کو ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کامیابی یہاں نہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو، کامیابی تو وہاں ملے گی. یہ کامیابی کوئی نہیں، کسی کی 4 دن کی کامیابی، کسی کی
5 दिन کی, کسی کی سال کی, کسی کی 2 دن کی کامیابی. ہر کامیابی کے بعد ناکامی ہے. کامیابی تو اسے ملے گی جس کو قیامت کے دن کہا جائے گا آج فلاں نام والا جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. کامیابی کا اعلان تو وہ ہوگا. رہی دنیا کی کامیابی, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کی ناکامی کامیابی کی طرف نہ جانا. بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. سن 1987-88 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پرائیویٹ اجتماع میں خدمت ہوا کرتی تھی. ہم حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے تو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے دنیا کے پیچھے خونی رشتوں کو نہ چھوڑنا, دنیا کے پیچھے بھائی بھائی سے جدا نہ ہونا, دنیا کے پیچھے ماں باپ کی بےدبی نہ کرنا, دنیا کے پیچھے اپنے پرائے رشتے پھینکے نہ کرنا, کیونکہ دنیا مکڑی کا جالا, دنیا دھوکے کا گھر ہے. 4 جھاڑو کے چمٹے مل کر مکڑی کے جالے کو تیز کر دیتے ہیں. جب اللہ کے قہر کا وقت آئے گا, جب خدا کے عذاب کا جھونکا آئے گا, اللہ کی کبریائی کی قسم جو کوئی دنیا میں بنا وہ ہوا کا جھونکا ساری چیزوں کو بہا کے لے جائے گا. بچے گا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تھا ہے قیامت تک رہے گا. جولا کہا بولا ہوا, جزلا کہا کلا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ باقی من کل فان. ہر چیز ختم, ہر چیز پہ زوال آئے گا. حسن پہ زوال آئے گا, جوانی پہ زوال آئے گا, بڑھاپے پہ زوال آئے گا. کوئی چیز ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہنی. ایک بابا جی کو چشمہ لگائے دیکھا, اللہ اکبر, ہاتھ میں چھڑی پکڑتے دیکھا, کسی نے چھڑی پر مذاق کر دیا. کہا بابا جی کتنے کی لی؟ کہا بیٹا یہ فری میں ملا کرتی ہے, کب ملے گی؟ کہا بیٹے جب میری عمر کو آئے گا کوئی نہ کوئی میرے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جائے گا. ایک بابا جی چشمہ لگا کر زمین میں یوں کر کے نگاہیں نیچی کر کے کہ ٹھوٹا نہ لگ جائے, کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے, چل رہے تھے. کسی نے مذاق کرتے کہا بابا کیا تلاش کر رہا ہے؟ بابا نے ٹھنڈا ہوگا بھرا اور ٹھنڈا ہوگا بھر کے کہنے کا پتر جوان کی تلاش کر رہا ہے, مل نہیں رہی. چشمہ لگا کے ڈھونڈ رہا ہوں, پتہ نہیں جوانی کہاں چلی گئی ہے. ہر چیز پر زوال ہے. ہنسی ہمیشہ ہنسی نہیں رہے گی, غم ہمیشہ غم نہیں رہے گا, بڑھاپا کبھی بڑھاپا نہیں رہے گا, بیماری ہمیشہ بیماری نہیں رہے گی, جوانی ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی, صحت کبھی صحت نہیں رہے گی. بابو جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے, غریبی کبھی غریبی نہیں رہے گی, امیری کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی. جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے, انہیں لاکھ کر میں رکھنے سے پہلے, بینک میں جمع کرنے سے پہلے, کسی بیوی کے پاس محفوظ کرنے سے پہلے, اپنے کسی یار کو دینے سے پہلے, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کر دو, مجھے دے دو, میرے حوالے کر دو. اے میرے بندے بھائی کے پاس رکھے گا, تمہیں نہ تمہیں کوئی پتہ نہیں, دے گا یا نہیں دے گا کوئی پتہ نہیں. بیوی بھی کبھی کبھی آنکھیں پھیر کے چلی جائے گی, اولاد بھی کہے گی ابا یہاں رکھے تھے کوئی نہیں ملے, دے گا کوئی 10 کے 5 دے گا, 10 کے 2 دے گا. رب اکبر کی قسم اللہ فرماتا ہے مجھے دے دو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اے بندے دنیا کی زندگی میں ایک دے, اگر میں ان کے بدلے تجھے 10 نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر, حضرت حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان ہے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے, انار کا موسم نہیں تھا, آپ نے انار کی فرمائش کر دی. نبی کہتے خاتون جنت ہے, نبی کی تھی, نبی کی لاڈلی ہے. انار کا موسم نہیں تھا لیکن پھر بھی میں انار تلاش کرنے کے لیے چلا گیا. بڑی دقت بڑی مشکل سے مجھے انار ملا. وہ انار لے کے بھی میں گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا, ابھی دروازے کی چوکھٹ سے اندر آیا تھا, اتنے میں میرے عزیزو باہر سے آواز لگی, یا اہل بیت رسول اللہ انطلقوا فی سبیل اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے ہاتھ میں انار دیکھا, باہر سے اللہ کے نام پر کس نے کچھ سوال کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی میرے پاس انار لانے سے پہلے اللہ کے نام پر جو مانگ رہا ہے فقیر کے ہاتھ پہ جا کے دے آؤ. یہ تو چیز وافر بچ جائے نا پھر تو سب جو تھی یہ ہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کیسے منع کر سکتا تھا, میں کیسے
انتقال کر سکتا تھا. خاتون جنت کے کہنے پہ وہ انار جا کر میں فقیر کے ہاتھ میں دے آیا. ابھی پلٹ کے دروازے کا رخ کیا تھا, دروازے کی ٹوکٹ پار کر رہا تھا. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے علی یہ 10 انار اندر لیتا جا. میں نے کہا مجھے کہاں سے ملے؟ نہ تیرے سسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو زیادہ کے ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے دیے. علی کہتے مجھے مذاق سوچا, مجھے مذاق آیا, میں نے ایک انار یوں کر کے پیچھے چھپا دیا. 9 انار خاتون جنت کے سامنے لے گیا. کہا ایک انار کا 9 انار کو سیدہ فاطمہ کو زیادہ دے کے کہنے لگی علی کتنے گن کے بتا. میں نے کہا فاطمہ کیوں؟ علی بتا تو صحیح. میں نے 9 انار گن دیے. کہ علی دینے والے کو بلیکہ لگ گیا, یہ 9 انار میں نے نہیں کسی اور کے دروازے پہ بھیجو گے. میں نے تو ایک انار اس کو دیا جس نے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے فوراً 10واں انار نکال کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10واں انار دیکھا, مسکرانے لگ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاطمہ بتا اتنا یقین تجھے کیسے آ گیا؟ مسکرا کے کہنے لگی علی تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے. جب میرے ابا نے قرآن پڑھایا تو ساتھ یہ بتایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے. جب بندہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو بندوں کا خدا اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اور لوگوں بندوں کو دو کے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. کسی کو ادھار دو گے, قسطوں پر میرے عزیزوں ڈبل لے لو گے, شرطوں پہ لوگے ڈبل لے لو گے, سود پہ لوگے ڈبل لے لو گے. اس پانی کی کائنات کے ہاتھ کا سودا کرو. رب اکبر کی قسم جو اپنا بھی دے دیتا ہے اور بندے کا دیا بھی واپس پلٹا دیتا ہے. ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. مدینے کا غریب سا صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پڑوسی کا دکھ بیان کرنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پڑوسی کا گھر دیکھ کے ہونا. آپ نے فرمایا جی کملی والے اس کے گھر کے اندر کھجور کا تناور درخت ہے, لمبا درخت ہے. جب صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اللہ اکبر اس کھجور کے درخت کی شاخیں چوکا کھاتی ہیں. یہ کبھی درخت ہمارے گھر کے بیڑے کی طرف بالکل ڈوب جاتا ہے. ہوا کی تیزی کی وجہ سے اس کی شاخوں سے دانے ٹوٹ کے ہمارے گھر کے بیڑے میں گرتے ہیں. کملی والے میں غریب ہو اتنی جھاڑی نہیں کرتا میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے. یا رسول اللہ جب اس پڑوسی کے کھجور کے درخت کے دانے میرے گھر میں گرتے ہیں میں اتنی دیر میں بچوں کو مانا کروں 2-4 دانے اٹھا کے میرے بچے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ابھی بچے منہ سے گٹلی باہر بھی نکالتے میرا پڑوسی دیوار پہ کھڑے ہو کے میرے بچوں کو کوسنے لگ جاتا ہے. کملی والے میں کون سا توڑتا ہوں, میں کون سا پتھر مارتا ہوں؟ اگر خود بخود قدرتی گرے تو کملی والے جسے ہمیں کھانے کی اجازت دے دیں. یا تو بھی کمال کا موسم آئے گا گنوں کی ٹرالی کو گزرتا دیکھ کے کہے گا جس طرح میرے ابا جان نے گھر بڑھوا کے بھیجی ہے. کھیتوں میں بیٹھ کے کسی نے پوری کھانے شروع کر دی, گاجری کھا رہے تو کھا رہے ہیں, تو کو کون سمجھا؟ بغیر یاد رکھتے اللہ اکبر. وہ لوگوں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد عالم حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ جن کے میں نواسے میرا دینو حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکی کوئی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. آپ کی خدمت میں مرید آ گیا. حضرت جی میں آپ کی خانقاہ میں رہ کے کچھ تصوف کے مناظر طے کرنا چاہتا ہوں. پہلی رات آئی, تہجد کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا مریدہ کیا کرے گا؟ حضرت جی میں تو آپ کے پیچھے سے مانگ کے اور میں تہجد کی نماز پڑھ پھر میں اپنے کھیتوں میں جاؤں گا. مرید کہنے لگا کہ آج میں آپ کے کھیتوں میں آپ کے ساتھ ہل چلاؤں گا. اللہ والے میرے دل اور خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اپنے کھیتوں میں چلانے کے لیے چلے گئے. مرید کہنے لگا میری بھی
کو ذمہ داری؟ فرمایا فلاں نے بڈھے سے بیل کھول کے کھیتوں میں لیا، ہل میں جوتے گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، تذکرہ بھی کریں گے اور کھیت کے اندر ہل چلائیں گے۔ مرید کو بیلوں کو لانے کا راستہ معلوم نہیں تھا، کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا، کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا۔ مرید میرے عزیزوں کھیتوں میں لا کے آ رہا ہے، بیلوں کے کھروں کو دیکھا جب دوسرے کے کھیت میں گھسے، خواجہ فضل قریشی نے نہیں روک دیا، فرمایا پرے لے جائے کھیت میرے کوئی نہیں، پرے لے جائے کھیت میرے کوئی نہیں۔ جب مرید بیلوں کو پرے لے گیا تو خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا ادھر سے لے کے آ۔ جب مرید ادھر سے بیلوں کو لے کے آیا، کھیت کا بننا پار کرنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اپنے گھر اپنے سر سے پنا صافہ اتارا اور بیل کے کھروں کو سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ مرید کہنے لگا بڑے بڑے تقوی دیکھے، یہ تقوی نہیں دیکھا کیا؟ فرمایا کھیت پر آئے کا تھا، بیل کھیت پر آئے میں گھس گئے، مٹی بیلوں کے پیروں کو پر آئے کے کھیت میں لگی ہوئی تھی، اگر وہ مٹی میرے کھیت میں آ جاتی، میرے کھیت کی مٹی سے لگ جاتی، مل جاتی اور پھر میرے کھیت میں کوئی فصل آتی، رب اکبر کی قسم فضل علی قریشی کے تقوی کا بیڑا گھر کی گھر کے رکھے۔ اگلی بات بتاؤ، مدرسے والوں ناراض نہ ہونا۔ آج ہمارا طالب علم قرآن تو رٹ ایک رات میں پڑھ دیتا ہے، لیکن قرآن کو میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی پہچان زندگی کے بڑھاپے میں نہیں کر سکا۔ وجہ یہ قرآن کا تو حافظ ہے لیکن کردار صفر ہے، صورت سیرت صفر ہے، کھانے پینے کے اندر کمی ہے، اس کی وجہ سے پڑھائی میں سے آگاہ مل رہی ہے لیکن نصاب کھانے کا سے آگاہ نہیں مل رہا۔ جو آتا ہے لوگ شکشر خریدنے والا، مرغے کی شر جیتنے والا 200 مسجد میں ڈال کے چلا جاتا ہے، بیلوں کی لڑائی جیتنے والا 1000 روپے ڈال کے چلا جاتا ہے، سود پر پیسہ لے کے کھاد لینے والا اور بتاؤ اس کا عشر حلال ہے کہ حرام ہے؟ خدا کے واسطے حضرت بیگی رحمت اللہ علیہ کھوجا باد والے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں سنا، فجر کی نماز مرید ساتھ پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے ماننے لگے، سلام پھیرا، 3 مریدوں کی ایک رکعت نکل گئی۔ Don't disturb me. بس میں یہ گیا اللہ کی ہمارے ہم کراتے مراقبہ بندی سلسلے میں اپنی ساری توجہ دین کی طرف، دین کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دو، پھر دیکھنا مزے مزے۔ سلام پھیرا، ناراض ہونا، کوئی بدون بات کر لو کر لو، میں سمجھا کہ میرے بارے کچھ کرے، بات کرا تو مریدوں کی ایک رکعت نکل گئی۔ حضرت بہلی نے دعا نہیں فرمائی، مریدوں نے جب رکعت پوری کی، ورنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تہجد میں ساتھ تھے، ذکر میں میرے ساتھ تھے، مراقبے میں میرے ساتھ تھے، درود شریف کی مجلس میں میرے ساتھ تھے، تکبیر اولا میں میرے ساتھ تھے، بتاؤ مریدوں نماز کیوں نکل گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ہم نماز پڑھنے لگے، آپ اللہ اکبر کہہ کے آج مانگ لیے، ہم نے جب نماز شروع کی تو دائیں مڑ بائیں مڑ کے دیکھا، مدرسے کے دروازے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی، بیل گاڑی کھڑی تھی، اس کے اندر گندم کی 3 بوریاں تھی۔ ہم نے پوچھا کس لیے؟ کہ جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں بنا کے جانا ہے۔ ہم نے جلدی میں اس کے وقت کو بچاتے ہوئے وہ مدرسے کے عشر کی 3 بوریاں اٹھا کے مدرسے کے بہت سی خانے میں رکھ دی۔ حضرت بہلی رونے لگے، فرمایا مریدو انا للہ پڑھو اور ان بوریوں کے ان گڈھوں کے رنگ کا پتہ جی فرمایا جلدی اٹھاؤ، مدرسے سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آؤ، خبردار طالب علم ہوتے دسترخوان پہ اس آٹے کی روٹی نہ لانا۔ حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، جو گندم کندھے پر آئی ایک رکعت کھا گئی پیٹ میں جائے گی، پتہ نہیں کتنی نمازوں کا بیڑا غرق کیوں رہے گی۔ اور پڑھنے والے طالب علم ہو، مدرسوں میں بوجھ تلاش نہ کیا کرو، مدرسے میں تقویٰ تلاش کیا کرو۔ کون تھا؟ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے گئے، پتہ لگا حضرت کی روٹی تو ملے گی، دال ساگ تو ملے گا، بستر پڑھائی لانا پڑے گا۔ رائے پوری فرماتے ہیں بستر ملے کے گیا تھا، مدرسے کی چھٹی کے بعد میں ہندوستان کی گلیوں میں نکلا، وہ لوگوں مجھے ایک پھٹا پرانا کمبل ملا، موٹے موٹے سوراخ تھے، 15 سال تک میرے عزیزوں اس کمبل میں نے گزار دیے، گرمیوں میں نیچے بچھا لیتا، سردیوں میں اسے اوپر اوڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم میں نے پھٹے کمبل کی وجہ سے اللہ کے قرآن کا خیر نہ چھوڑا، اور لوگوں کو پھٹا کمبل اوڑھ کے میں نے حدیث اور قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ طالب علموں یا مدرسے میں گوشت نہیں ملتا، مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اب کھانے کا معیار ہے، پہلے مدرسوں کے اندر تعلیم کا معیار ہوا کرتا تھا، کوشش کرنا علم بچانا، علم پکانا، علم تلاش کرنا۔ آج اللہ کی قسم جس علم کے لیے تم چٹائیوں پہ بیٹھے ہو، جس علم کے لیے تم استاد کی مار کھاتے ہو، جس علم کے لیے میرے عزیزو تم میرے عزیزو
کھڑے ہوتے ہو، اگر یہ علم تمہارے سینوں میں آ گیا تمہیں زمین سے اٹھا کے عثمانوں پہ پہنچا دے گا، پھر عمریں تمہارے مقدر میں، حج تمہارے مقدر میں، خلاف کے تم کرو گے، دنیا میں عزیزوں تمہیں ویزا دے کے بلائے گی۔ اللہ اکبر، جن ملکوں کے اندر پورے دیوان پور سے کوئی نہیں گیا، اللہ قرآن کی برکت سے ملکوں میں بلا کے صدارت کروائے گا۔ آج کا دنیا کے ملک تو میں ہو رہا ہے، ایک پیسہ اتنا پیسہ جیب میں بھر کے لاتے ہیں، یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ میرے لاڈلو، میرے پیارو، اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی، کالج پڑھاؤ تمہاری مرضی، یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اپنے بچوں کی ننھی ننھی سرائیوں میں، ننھے ننھے سینوں میں، ننھے ننھے صندوقوں میں، ننھی ننھی الماریوں میں خدا کے واسطے خدا کے قرآن کی دولت ضرور رکھ دینا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی دولت موت سے پہلے نکل جائے گی، قرآن کی دولت ساتھ پھر ابھی جنت الفردوس میں جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا دنیا کے یار ہے، کوئی قبر تک ساتھ جائے گا، کوئی میدان معاشر تک ساتھ جائے گا، کوئی پل صراط تک ساتھ جائے گا، کوئی جنت کے دروازے تک ساتھ جائے گا۔ قرآن ایسا یار ہے جو جنت الفردوس میں بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ جہاں جنتی میرے عزیزو جنت کے اندر رہائش رکھتا ہے، قرآن بھی اس کا پڑوسی بن کر جنت میں ساتھ رہتا ہے اور کہتا ہے او اللہ کے بندے، تو نے دنیا میں مجھے سینے سے لگایا، میں نے قبر میں تجھے سینے سے لگا لیا، تو نے دنیا کی روشنیوں میں مجھے پڑھ کے دکھایا، میں نے قبر کے اندھیروں میں تیرا ساتھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے دنیا اس کی دستار بندی کرے، کوئی مشہور نماز کا تحفہ دے گا، کوئی کتاب دے گا، کوئی ہلاک دے گا، 500 دے گا، کوئی سے پگڑی پہنائے گا۔ فرمایا جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ آسمان کے 60,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ پتہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ 60,000 آسمان کے فرشتوں سے اس بچے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرواتا ہے۔ ڈاکٹر بنا تیری مرضی، وکیل بنا آپ کی مرضی، انجینئر بنا آپ کی مرضی، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ نے سونا نبی کو دیا تھا، گلیاں سجانے تمہاری مرضی سجاؤ، حضور سے عقیدت ہے، میرے عزیزو لائٹیں لگاؤ حضور سے عقیدت ہے، کھاؤ پیو بانٹو یہ اللہ کے نبی کی برکات ہے۔ لیکن پتہ اللہ نے نبی کو بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ مانگنے والے نے 3 شرطیں رکھی تھی، مانگنے والے نے یوں نکالا ایک ڈبہ دے دے، مانگنے والے نے یوں نکالا ایک موہری دے دے، مانگنے والے نے اللہ نے یوں نکالا اللہ مجھے ایک مقام دے دے، مانگنے والے نے کہا اللہ ایک ایسا معلم دے، پہلے ہاتھ اٹھائے، پہلے کچھ کر کے دکھایا، آج بندے کہتے ہیں دعائیں من تھک گیا، اللہ کو ساری دعاؤں قبول نہیں ہوگی، ولی صاحب تو سیدھا منگو۔ اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ سے واسطہ کوئی نہیں، اللہ سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ دل 2 لفظوں سے بنا، ڈال دے لام لے، تو اپنا دل میرے حوالے کر دے، میں اپنی نعمتیں تیرے حوالے کر دوں گا، ڈال دے لام لے، فرمایا خبردار تیرا میرا جھگڑا نہیں ہوگا، مردے میں نے بنائے، میں نے تجھے دی امانت دی، پھیپڑا میں نے تجھے امانت دیا، جگر میں نے تجھے امانت دیا، رگوں کے اندر خون میں نے تجھے امانت دیا، اے میرا بندہ ہر چیز میں نے تجھے امانت دی، کبھی تجھے خون بھائی کو دے دیا، کبھی بیوی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا، اے بندے تو نے مردہ کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا، اے میرا بندہ تو نے جگر کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا۔ تیرا میرا جھگڑا کب ہوا؟ جب تم نے میرا دل میرا مسکن کسی اور کے حوالے کر دیا، چیز میری تھی، ملکت میری تھی، مسکن میرا تھا، بیوی کون ہے قبضہ کرنے والی، ماں کون ہے قبضہ کرنے والی، لیلا کون ہے قبضہ کرنے والی، اولاد کون ہے قبضہ کرنے والی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تیرا بیوی کو دے دے، مال اولاد کو دے دے، دل مجھے دے دے، دل کا سودا نہ کرنا ورنہ مجھے میری کبریائی کی قسم زمین پر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 2 چیزوں پہ تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا، نو کمٹمنٹ، نو ایگریمنٹ، نو کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، جو میرے مرضی بندہ کر، میں چاہوں تجھے پکڑ لوں، اللہ میں چاہوں تجھے چھوڑ دوں، لیکن 2 معاملے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کوشش کرنا بھوکا مر جانا، صرف ٹکڑے روٹے کروا لینا، آگ میں جلا دیا جائے جل جانا، اللہ کبھی میری توحید میں ڈرا نہ ڈالنا، نہ کھڑی نہ پڑی نہ سوتی نہ جاگتی نہ زندہ نہ مردہ نہ لوہا نہ پتل نہ درخت نہ قبر، لا تعبد کوئی خبردار کوئی نہ لے کے آنا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار سارا وجود جس کے حوالے کرتے برداشت کروں گا، کہ 2.5 انچ کی پیشانی میرے علاوہ کسی جا کے نہ جھکانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری غیرت کا تقاضا یہ تیری بیوی کے ساتھ کھڑا ہو اور تجھے برداشت نہیں ہوتا، میرے ساتھ تو کھڑا کرے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔
کیا تو غیرت والا، میں غیرت والا کوئی نہیں؟ خدا پاک کی قسم، نہ بریلوی کو بنانے، نہ اہل کو بنائے، نہ سلفی نقشبندی قادری کی صاحب کوئی کو نہ بنائے کہ اللہ کا کہ لا تعبدوا الا اياه یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ اور نبی کو کہے پورا حق بیان کرنا، پورے لوگوں کو امید طرف بلانا، اگر کوتاہی کرے گا پیغمبر تو نے رسالت کا ادا کیا۔ بیٹا نوح کا تھا طوفانوں کی موجیں ہو رہا تھا، او لوگوں کتنا شکتی بات کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے زیادہ سختی پتھر کیوں نہ ہو، لیکن میرے عزیزو بیٹا نوح علیہ السلام کا حج بے باپ کے سامنے غرق ہو رہا تھا، پیغمبر کی آنکھوں میں میرے عزیزو بیٹے کے احساس میں آنسو آ گئے اور یوں کر کے ہاتھ ہی دھوتے تھے اور کہا کہ اللہ میرا پتر دیکھ، اس کے کرتوت نہ دیکھ، اللہ اس کا شرک نہ دیکھ، اللہ تو نوح نبی کا چہرہ دیکھ۔ فرمایا نوح یہ کیا ہوا، میرا دشمن ہو تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، بے شک تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آج تو تو نے مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مجھے میری کبریائی کی قسم آج کے بعد کسی مشرک کی طرفداری نہ کرنا، کسی مشرک کا ساتھ نہ دینا، آج کے بعد کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، میں آئی پر آ گیا تو میرا کام میں تیرا تاج نبوت اتار کے رکھ دوں گا۔ کیا سمجھتا میرا عزیزو، جہاں جس کا جہاں پہن لیا، کبھی لال پہن لیا، کبھی پیلا کالا پہن لیا، ٹھیک ہے میرا عزیزو، جیسا مرضی رہے، جیسے مکان میں رہے، لیکن شرک کے حال میں نہ آنا۔ خدا ایک بات کی قسم، اللہ ہر جگہ برداشت کرتا ہے، لیکن مشرک کو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کوئی گنجائش کوئی نہیں، اگر گنجائش ہوتی اللہ کی قسم بلال کے لیے گنجائش ہوتی۔ کون تھا بلال؟ مکے کی دھرتی پہ مار کھا رہا تھا، کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہے اور رو رہی ہے، اور بلال آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ بلال ہلکا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، اے بلال ہولا ہاتھ رکھ، میں خود پیغام میں لے کے آئی۔ مکے کے کافر کہنے بلال کو ذرا ہولیا کیا کرے، ہم اسے مارنے میں گنجائش کر دیں گے۔ بلال نے جب میرے دل و ماں کی زبان سے سنا، زور سے کہا اللہ اللہ اللہ، اماں کہنے لگی آہستہ کا، اماں آج مجھے یقین ہو گیا، جب تو کافروں کی طرف سے اماں پیغام لے کے آئی، آج مجھے یقین ہوا مکے کا سارا کفر ہار گیا، محمد کا بلال آج جیت گیا ہے۔ اماں ایک عورت کو انہوں نے اپنا وکیل بنا کے بیٹا، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صدیق میرا بلال کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ تیرا بلال آدم کہہ رہے، اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو، جا بلال کو کہہ میرے آنسو کا خیال کر، بلال مارا تینوں پہ دیا نے ادھر رمین ہو دیا نے، اور بلال ذرا آواز آہستہ کر دے، اور بلال نے پیغام دیا یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو کے دعوت و تبلیغ کے کام کو کریں، کملی والے موجے کریں، پریشان نہ ہو، جب تک تیرا بلال زندہ ہے اللہ اکبر، کملی والے تیرے دین کو کوئی ملائے ہوئے دین کو نیچا کوئی نہیں کر سکتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ابو جہل نے نہیں بھی ہاتھ پا کے کھچیا، اے لو بلالا کچھ ساڈا خیال کر، ساڈی پگڑیاں دا، ساڈی چودراہٹ دا خیال کر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، ورنہ لگتا تو مار مار کے تھک گیا، محمد کا بلال نہیں تھکا۔ اوے مکے کے کافرو، امیہ بن خلف والے آ جاؤ، ابو لہب ابو جہل سارے آ جاؤ، تمہیں مارنے پہ ناز ہے، اللہ اکبر، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، کتنا مارو گے، مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکالو گے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے۔ کمپرومائز کرنا ہوتا، کربلا کے میدان میں پورا گلشن دیکھا ہوتا۔ میرے عزیزوں میں خود کربلا کے میدان میں 2022 میں گیا، 5 دن میں کربلا میں رہ کے آیا، اللہ اکبر، ہم نے کربلا میں پانچوں نمازیں کی جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک محمد شاہ حبیب رحمت تو اس کی نماز امامت کروایا کرتے، ہم نے نمازیں پڑھی۔ کربلا کے میدان میں ادھر عباس لیٹے ہوئے ہیں، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حسین تیری شہادت پر تو پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاست ہو رہی ہے، بڑے بڑے سمجھوتے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کرسی کا مسئلہ، کوئی کہہ رہے سیاست کا مسئلہ۔ بلال میں میرا حسین، میں عوامی خطیب ہوں، پوری دنیا میں آپ جاتا ہوں، اللہ اکبر، مجھے پتا کربلا میں لینے کے آیا تھا، میں تیری ہر میدان میں جا کے پہلے بھی وکالت کرتا ہوں، بھی وکالت کروں گا۔ واہ حسین، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ظرف کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے، مجھے یہ پیغام ملا، عبدالرحمن
کرسی کہاں لینے آئے تھے؟ کرسی تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، بادشاہ تو ہمارے گھر کی چوکیداری کرتی تھی، سرداریاں تو نہ سنوں پہلے دے گیا، ہمیں سرداریوں کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ کربلا میں کیا لینے آئے؟ جب سارا کربلا کٹ گیا تو کربلا میں خیمے میں بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، ادھر بھائی کھڑا ہوا تھا، پتہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، بہن کی جھولی میں پردہ تھا، بھائی کے دامن میں سجدہ تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا نے کہا وزارت لے لے، دنیا نے کہا چودراہٹے لے لے، دنیا نے کہا حکومت لے لے، کبھی بہن کو لعنت دیا، کبھی بھائی کو لعنت دیا، پتہ ہم نے سب کچھ لٹا لیا، سجدہ بھی بچا لیا، پردہ بھی بچا لیا۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے، حسین میں دیوان کو جاؤں گا، تیرے دیوانوں کو جا کے کہوں گا رب اکبر کی قسم ہے، حسین نے میدان میں سجدہ بچا لیا، بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا۔ یہ پیغام حسین کا لے کے آیا، اس نتیجے پہ عبد الرحمن پہنچا، حسین قیامت آ جائے گی، زینب جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسرا اللہ قانون بیان فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریو، دفتر جا، ٹینٹے پہن کے جا، شرٹ ٹائی لگا کے جا تیری مرضی، سلوار تہمت پہن کے چودھری نمبردار ڈھیرے پہ جا تیری مرضی، مکان میں جا تیری مرضی، دکان میں جا، لیکن خبردار کوئی فرما کوئی ڈیمانڈ، خبردار جب ماں باپ کے پاس جائے گا پتر تجھے مخاطب، بابا تجھے مخاطب۔ عبد الرحمن یہ پیغام تیرے لیے بھی اچھا، یہ پیغام سب کے لیے اچھا، کون سا پیغام؟ فرمایا جب ماں باپ کے آگے جائے گا چار باتوں کا خیال کریو، اللہ اکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خبردار اماں کے پاس جائیو، ابا کے پاس جائیو، چار باتوں کا خیال کریو، کبھی بھی ماں باپ کا سامنا کریو سینہ تان کے نہ کرنا، کبھی ماں باپ کی باتوں کا کرتے اٹھا کے جواب نہ دینا، کبھی بھی ماں باپ کے سامنے آنکھیں مٹکا کے بات نہ کرنا، کبھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات نہ کرنا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مدینے کے اعتکاف کو تیرے منہ پر مار دوں گا، مدینے کے عمر حج کو تیرے عمر پہ اوپر مار دوں گا۔ خبردار اگر ماں باپ کے سامنے یوں آنکھیں کر کے کھڑا ہوگا، ہمیں مٹکائے گا، کندھے مٹکائے گا، سینے تان کے کھڑا ہوگا، ماں باپ کی آواز کے اونچی آواز کرے گا، میں تیرے نام رحمان پہ پانی پھیر دوں گا، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جو ماں کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو باپ کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو ماں باپ کا فرما بردار وہ میرا فرما بردار ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے جنت تو دور کی بات ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دوں گا۔ اے میں میری فرمایا باپ سلام دیتا جھکنے، ماما ٹھڈیاں چھاواں، اس ٹھنڈی چھاں کی اب قدر کی آئی، پڑھنے کے بعد ختم دلوائے 40 دن مولوی کو تو 5 نے کھانے پکا کے کھلائے، ماں کو بھی کبھی گھی پر کی روٹی پر گھی لگا کے دیا تھا، ماں کو بھی کبھی مرغی کا سالن کھلایا تھا، ماں کو بھی چوری کھلائی کہ مولوی صاحب گبڑ کھا رہا ہے، اور خدا کے واسطے خوف کرو، صدقہ کر تیری مرضی، خیرات کر تیری مرضی، کوشش کرنا ماں باپ اگر حصے میں آئے زمین چھوڑ دینا، جائیداد دے دینا، لیکن ماں باپ کو اپنے حصے میں لے لینا۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، نبی ماں کے لیے تڑپا، نبی ماں کے لیے رویا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ماں کا درد، باپ کا درد، یہ آج نہیں پتا، آج بچہ کو اچھے کر کے کرتے ابے نے کی کیتا، جب یہ قبر میں چلا جائے گا دنیا انگلیوں پہ نہیں کاغذوں میں گنائے گی تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ اور ایک وقت تمہیں تو سہارا کرنا چاہیے تھا ماں باپ کا، تم ماں باپ کے پھانسی کا بندہ بن گئے ہو۔ 4 نبیوں کی دعائیں قرآن پاک میں جو نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے کی، ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ جو ہم نے بنایا اسے قبول فرما لے، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب دیکھا اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، اب کرم برسا، اللہ کی رحمت نے ہماری دعائیں آ گئی، اللہ کی رحمت کی جھونکوں نے ہماری دعاؤں کو اٹھا لیا، فوراً یاد آیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ میری بھی جھولی بھر، میری اولاد
کی جوڑی مت ہے وارینا مناسکنا اللہ جو میں نے گھر بنایا اللہ میری اولاد کو اس کو آباد کرنے کا بسانے کا طریقہ بتا جب دیکھا ابراہیم اپنے لیے بھی مانگ لیا اپنی اولاد کے لیے مانگا اللہ آج تجھے اور دینا چاہتا ہے بتا کیا مانگتا ہے ورنہ سونا مانگوں گا آج نکل ختم ہو جائے گا چاندی مانگوں گا آج نکل ختم ہو جائے گا اللہ سے وہ نہ مانگو جو اس کے خزانے میں ایک ہے مجھے لیتے پتہ چلے گا اسے دیتے پتہ چلے گا ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے دعوت بلایا اے اسماعیل کو آمین کہنے میں دیر نہ کرنا اے حاجرہ سارا توڑنے میں دیر نہ کرنا اے اللہ سے مانگنے میں دیر نہیں کرتا ابراہیم بھی نگاہیں کرنے لگے اسرافیل اسرائیل بھی سارے آسمانوں کے فرشتے دیکھنے لگے آج اللہ کا پاک پیغمبر کیا مانگتا ہے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ آج مجھے وہ دے دے جس کے لیے تو نے کائنات کو بنایا اللہ وہ دے دے جس کے لیے کائنات کو سجایا کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا باپ کہنے لگا بے ساروں کا سارا آ گیا آپ کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا صاحب کہنے لگا ساتھی کا سوا آ گیا جیب کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا آپ کہنے لگا حبیب خدا آ گیا ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا تال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پیکر آ گیا سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا خواب کہنے لگا ضامین جنت آ گیا خواب کہنے لگا پاہا کی سیرت والا آ گیا خواب کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا غیر کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا خواب کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا خواب کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا خواب کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا بیم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا نوم کہنے لگا مرادی زلف والا آ گیا واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا آپ کہنے لگا ہدایت و اس کا منبع آ گیا یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا کون آیا شام کا وقت تھا بھائی حلیمہ کے ڈور میں دستک ہوئی یوں کر کے دروازہ بجا یعنی سردار نے بجا اماں نے اندر سے پوچھا تھا کہ حلیمہ نعمانی آئی تھی مکے سے میرا عزیز و بنو سعد قبیلے کا سفر کر کے آئی تھی اللہ اکبر پوچھ لیا من دخل الباب کون دروازے پر باہر سے جواب ملا انا ام خولہ سعدیہ میری دائیاں میرا نام ام خولہ ہے اماں کہنے لگا ہاں میری پڑوسن اماں بھی نازو نام میں آئی کیا لینے آئی ہے کبھی میری غریبی کی وجہ سے تو نے میرے بیڑے میں کبھی پیر نہ ڈالا میری غربت کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ نہ بیٹھی کبھی میرا حال نہ پوچھا اے ام خولہ تو دن کے اجالے میں کبھی نہیں آئی رات آج رات کے اندھیرے میں کیا لینے کے لیے آ گئی اب وہ کیا کہی دیکھی نہ کری پرتامی نہ یوں نہ کہنا کہ صبح آمی اللہ اکبر میرے آنے کی لاج رکھ لے مجھے جو مرضی سمجھتے میں دے برا اچھا ہے لیکن میں جتنے برے تو کر کے کوئی نہیں جانا اب میں کہنے کی بتا تو صحیح کیا بات ہے قوم میں خولا ذرا آگ ہے حلیمہ ذرا آگ کے دروازہ دیکھ تو صحیح میں اکیلی نہیں آئی پورا بنو سعد کا بس وہ میرے ساتھ آیا بچے بال نکے بڑے سارے میرے ساتھ آئے ہوئے اب میں حیران ارے قرضہ تو نہیں کسی سے لیا کسی جھگڑا تو نہیں کیا کسی کی ضمانت تو نہیں اٹھائی تھی ارے سارا قبیلہ کیوں آیا آج اس کے اندر میں تو اٹھ کے کوئی نہیں جانا حلیمہ تو جا کے بول اماں جان نے دروازے کے اندر پوچھا اماں خولا دستوں سے لہٹ کی آئی ہیں کہنے لگی اماں حلیمہ ساری زندگی تیری غربت کی وجہ سے میرے گھر میں چراغ نہ جلا لیکن اے حلیمہ آج جلا بھی تو ایسا چراغ جلا اس چراغ کے بارے میں پوچھنے آئی اے حلیمہ جو چراغ تیرے بیڑے میں جل رہا ہے روشنی ہمارے بیڑوں میں دے رہا ہے بتا وہ چراغ تو کہاں سے لے کے آئی اماں حلیمہ کہنے اے چراغ نکل کر دیئے خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حکم بین نہ کرنا اکٹھیاں نہ آنا خبردار لینے بنا کے آنا میری مرضی چراغ میرا میں بکھاوا یا نہ بکھاوا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ آج میرے بھاگ پیچھے ہو گئے میرے نسلے پیچھے ہو گئے چلا چلا میں نے بکھا دی حلیمہ پیری پہنیاں تیرو رب دا واسطہ دکھا دا
گئی. فرمایا پھر ایسے کرو مشورہ کر لو ایک یا جب آوے بار بار نو ڈور بشتر بھی اج بس مہمان اور چرال نو پریشان نہیں کرنا. میں آمنا دے کے ہاتھ جوڑ کے میں آمنا دی منتر کی تھی تب جا کے چرال مجھے کچھ مدت کے لیے ملا. پتہ ہے آمنا نے جب اس چرال کو میرے حوالے کیا تو دروازے تک روتی ہوئی اور آگے کہتی اے میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے دنیا دے سب بالا کو لوگ بکرا میرا بالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی حلیمہ کہہ رہی ہے ایک ایک کر کے قدموں کی آہٹ سنائی دے سانس بھی زور سے لینا. اللہ اکبر. نظرہ نیلی کر کے نظرہ اونچی نہ کر کے آنا کہ میرے محمد کے چہرے کی بے دبی نہ ہو جائے. او حالیو خبردار مدینے اللہ سب کو لے جائے. مدینے میں جا کے کھکوڑے نہ مارنا, مدینے میں جا کے پنگم نہ سکنا, مدینے کی کوئی چیز کو برا نہ کہنا. او حالیو مدینے کے ہوٹل کو برا نہ کہنا. حضور نے فرمایا لوگ مکے جب مرضی آؤ لیکن میرے مدینے میں آنا واپس چلے جانا. زیادہ میرے مدینے میں نہ ٹھہرنا کہیں میرے پڑوسیوں کی عادت سے تمہیں ناگواری گزرے. تم میرے پڑوسیوں کو برا کہو, میرے پڑوسیوں کو برا نہیں کہا, انہوں نے مجھے برا کہا ہے. خبردار میرے مدینے میں آ کے میرے مدینے والوں پہ خرچ کرنا کیونکہ میرے مدینے والے میرے پڑوسی ہیں. اللہ اکبر. یہاں کی مٹی کو برا نہ کہنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے, دیکھا جب آپ نے دروازے کی چوکھٹ پار کی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی. ان ہواؤں کے ساتھ مدینہ پاک کی مٹی اڑنے لگ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے آستینوں کو ایسے کھول لیا, مدینے کی ہوا اور مٹی اندر جانے لگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو اپنے منہ کو بھی کھول لیا, اس طرح کر کے منہ کھول لیا. مدینے کی ہوا مٹی اندر آنے لگی. مائی عائشہ سے لانا کیا ہوا پڑھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ سائیاں اندر آ جاؤ, مدینے کی ہواؤں کے ساتھ مٹی اڑ رہی ہے. محمد تیرے پاک کے سفر مدینے کی مٹی لگ رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے مدینے کی مٹی کو برا نہ کہے, پہلے یہ مدینے کی مٹی تھی, جب سے میرے قدم اس مٹی پہ لگے اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ اور سنو میرا دل و شان محمد. فرماؤ کلمہ پڑھنے والوں اپنا نام محمد رکھنا یا اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا. تمہارے بچے کا نام محمد ہو تو اپنے بچے کو محمد نام کے ساتھ پکارنا. فرمایا خبردار تمہارے بچے کا نام محمد ہے, خبردار اس بچے کو جھڑکنا نہ. خبردار جس کے نام کے ساتھ محمد لگا اس پہ لعنت نہ کرنا. حضور نے فرمایا جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگے اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا. آپ نے فرمایا لوگوں جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے خبردار جب وہ محفل میں آئے جگہ نہ بیٹھنے کی ہو, فرمایا کھڑے ہو جانا, میرے نام والے کو محفل میں بیٹھنے کی جگہ دیکھنا, جس کے ساتھ میرا نام لگا اس کے آگے پیچھے کرنا. اللہ اکبر. میرے نام والے کی گواہی کو قبول کرنا. اللہ اکبر. قیامت کے اعلان ہوگا, 4 اعلان ہوں گے. پہلا اعلان ہوگا این المحمدیون, کہا محمد نام والے جوڑے ہیں. کون ہے؟ محمد اکبر, محمد اسلم, محمد اسلم. اللہ فرمائے کہ پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا, تمہاری برادری کی نسبت کی وجہ سے نہیں, کس نام کی وجہ سے بلایا. آ جاؤ سارے تیرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ, تمہارے ناموں کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا ہوا. آج میں میدان محشر کی دھوپ میں کھڑا کروں, مجھے حیا آ رہا ہے. اللہ فرمائے ہو جس کے نام کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا آؤ نور کے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ. تیسرا اعلان ہوگا فرشتوں ان کا نام اعمال نہ کھولنا, ان کی کتاب نہ کھولنا, کتاب پر میرے سونے کا نام لکھا ہوا, اندر گناہ نظر آئیں گے, لوگ کیا کہیں گے محمد نام والا گناہ صاحب لے کے آیا. چوتھا اعلان ہوگا او لوگو تمہیں گناہ کرتے حیا نہ آیا, مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے. پانچواں اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے اس نام کی برکت سے آج میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اما خبردار ایک ایک کر کے آنا. اچھا جی آگے بھائی خولہ صاحب اج تو آجا سارے بنا کے سب کچھ چرا کی ہسٹری بتا دے. خولہ صاحب اندر آئی, اما دبے قدموں سے لے گئی, جا کر حضور کے مخیمہ سے کپڑا ہٹایا, اما ہول پہ گئے, کلے جب خولہ صاحب کا منہ آ گیا, دوڑی مار گئی. او بردوسات قبیلے والوں سنو, اللہ کی قسم اس چراغ کو میں دیکھنے آئی ہوں جس کی روشنی تمہاری دیواروں کو پھاڑ کر تمہارے گھروں میں آ رہی ہے. آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. اللہ نے وہ آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا جو شان میں اعلیٰ, صورت میں اعلیٰ, سیرت میں اعلیٰ, یاروں میں اعلیٰ, بنات میں اعلیٰ, اولاد میں اعلیٰ, شہر میں اعلیٰ, گاؤں بستی میں اعلیٰ,
تعالیٰ نے وہ اخلاق والا نبی لے کے بھیجا. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ, ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ, اخلاق حسنہ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ. اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. یہ حضور کی شان کے صدقے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اللہ آپ کے بچوں کو بھی حلال کرے, اللہ میرے بچوں کے لیے روزی حلال فرمائے. اللہ سب کو دے میرے عزیزوں, کم از کم دیر تو نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں. اللہ سب کے حق میں, میرے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ. ہاتھ کا بدلہ, اس نے ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, ناک کاٹ دی ناک کاٹ سکتا ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے, منہ کا بدلہ کان کا بدلہ کان ہے, لیکن معاف کر دے تو اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ. ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ. کیا ہے؟ معاف کر دیا. اللہ اکبر. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. بدلہ بھی نہ لیا, اللہ برکت ہے. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. بدلہ بھی نہ لیا, معاف کر دیا. یہ اخلاق کریمانہ. ایک اخلاق عظیمہ ہے, وہ اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں ڈالا. فرمایا مارنے والوں کو معاف بھی کر دیا اور مارنے والا ہاتھ بھی چوم لیا ہے. اللہ نے یہ اخلاق حضور کو دے کے بھیجا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر تلوار کی 10 لی, الٹا تلوار کا ہاتھ لیا, جو ہاتھ کے اندر حصہ آتا ہے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مارتے, ہٹو بچو, آج نکلو, آج اپنے بچوں کو یتیم کرو. تم نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا, آج بدلے کا دن ہم تمہارے بچوں کو یتیم کریں گے. آج بیوہ ہوں گی عورتیں, لوالس ہو جائیں گے گھر والے. رحمت والے نبی کے پاس ایک مکے کے سردار نے آ کے کہا, یا رسول اللہ ہم نے پتھر مارے, آپ نے اس تک نہ کی, آج بدلہ لینے والے کہاں سے بن گئے. یا رسول اللہ وہ تیرا ساتھ ہے, اس نے ڈرا ڈرا کے مرا دا خون سکھا دیا. آپ نے بڑا کہا ادھر آگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دراج بدلے لینے گیا تھا. آپ نے کہا کس نے مجھے اجازت دی کہ لوگوں کو جا کے ڈرائے. یا رسول اللہ جب میری مکے میں انٹری ہوئی مجھے وہ گلی یاد آ گئی جہاں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. ارے رسول اللہ وہ چوک ہے جب میں سمیہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے اوپر پہاڑ پہ چڑھا دیا گیا تھا. یا رسول اللہ یہاں یاسر کو کاٹا تھا, یہاں مزر کو مارا تھا, یہاں یا رسول اللہ یہی وہ جگہ ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ کے منہ میں تھپڑ مارا تھا, کملی والے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں کر, ذرا حوصلہ کر. اللہ اکبر. اگر بدلے لینے والے نبی کا تعارف کرائے گا تو معاف کرنے والے نبی کا تعارف کون کرائے گا. یا میرا ساتھ جن کے دروازے پہ ڈرا کے آؤ انہی کے دروازے پہ جا کے گئے, لا یوم یوم المرحمہ بلکہ الیوم یوم الرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں, آج رحمتوں کا دن ہے. اور لوگوں آج وہ چھوڑا محمد ہمارے ساتھ آیا تو مار کا بدلہ مار لینے ہے, بلکہ مار کا بدلہ معاف کرنے کے لیے آ گیا. اللہ نے یہ ہمارا نبی ہمیں بنا کے دیا. اللہ نے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دیا. میرے عزیزو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن, 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 واللہ لا. قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں, قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں جو اللہ اکبر وہ پڑوسی جس سے اس کا دوسرا پڑوسی اس کی اذیتوں کا شکار ہو, وہ ایمان والا کوئی نہیں. پیٹ بھر کے سوئے اس کا سال والا پڑوسی بھوکا ہے, وہ ایمان والا نہیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. او لوگوں میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں, او لوگوں نماز نہ چھوڑنا, اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا. ماتحتوں کے اندر بچے بھی آ گئے, ماتحت کے اندر بیوی بھی آ گئی, ماتحت کے اندر میرے عزیزوں ملازم بھی آ گئے. خبردار اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معراج کا دولہا, بددعا کے چہرے والا, سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ہمارے مبارک میں تشریف لائے, اب عائشہ کی آنکھوں میں پانی دے گا. ما یبکیک یا عائشہ, کیوں روئی؟ کملی والے آج مجھے تو برداشت نہیں ہوتا, کملی والے آج مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آج میرے سے رہا نہیں جاتا. تو میں چلوں میں نے کہا تھا نا جے کہ گاڑی اللہ کے فضل سے روڈ پہ چڑھ گئی, انہیں چھوٹی موٹی گاڑیاں بیچنی ہے کوئی نہیں. یہ دکھا کہ مجھے لالچ نہ کرو, اللہ سے بات کرے مجھے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ما یبکیک یا عائشہ, کیوں تیری آنکھ میں آنسو آ
گیا امیر حمزہ کو نہ دکھاؤ ورنہ اس کے لیے میں سے پیسے کم کر دے گا اللہ برکت عطا فرمائے یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور چھپ چھپ کے دو تمہاری مہربانی کل بھی ہمارے ساتھ وہ اٹک کے اندر ہوا ہے چلو کوئی نہیں بات سبحان مجھے سمجھے میں آلے وہ تم پکڑتے رہو اللہ برکت ہاں ما یمکی کا یا ایسا کیوں تیری آنکھ میں آنسو نبی والے آج تھی انہوگی ہو گئی کیا ہوا یا رسول اللہ میں بھی بھوکی آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے کئی دنوں کے گھر میں کچھ کھانا پینے کو نہیں تھا آج مہینے کی ایک اور کسی کے گھر سے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ آیا تھا 3 مہینے تک کی 3 علیحدہ کی ارے 2 میرا مل کے کھاؤں گے آپ مجھے کھلانا میں آپ کو کھلاؤں گی آپ دودھ مجھے پلانا میں دودھ آپ کو پلاؤں گی آپ نے کہا آج صاحب دودھ کہاں گیا کیوں روئی یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی 2 بچیاں عمر کی بچیاں اس عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھی وہ آ کر لگی ایسا آرام کر میرا نہیں بچیاں کا خیال کر مجھے پتہ لگا تیرے گھر میں کچھ آیا سورا ہوگی میری بچیوں نے کچھ کھایا نہیں ایسا بچیوں کرو نہ میرے سے دیکھا نہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ او لوگو میرے پیارو میں جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کو بنائے ساس کو بنائے سورا کو بنائے پتہ ہے جب بیٹی پیدا ہو اماں کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اس ماں بیٹی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے کیا کہتا ہے تو بھی لاوارث ہے تو بھی لاوارث ہے تو بھی کمزور ہے تو بھی کمزور ہے کہاں ہے وہ تمہارا باپ آج اللہ نے اس کے لیے مجھے دے کے بھیجا اور میں دنیا پوچھ رہا ہے تو بیٹی کو دیکھ کے منہ نہ چڑھانا اللہ نے اس کی برکت سے آج تیرے لیے اعلان کر دیا آج کے بعد جو بھی تو کام کرے گا اللہ ہر کام کے اندر تیرے ساتھ ہوگا اللہ کہہ رہے آج کے بعد میرے ہر تیرے بگڑے کام کو بنا دیا ہے یہ بیٹی کے باپ کو آسمانوں سے اعلان ہو رہا ہے بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو گھر کے اندر سے پہلا بول سکھاؤ اللہ جب بچہ پہلا بول کہتا ہے اللہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بیٹھ کے کہتا مبارک تم نے اپنے بچے کو میرا نام سکھایا اس کے صدقے سے میرے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر گئی اپنے حصے کی 2 کھجوریں اٹھا کے لائی میں 2 بچیوں کو میں دے دی عائشہ میری کلی تھی اپنی کلی کملی والے میرے سزادہ آپ کی امت کو آپ کی ضرورت ہے میں بھوکی اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہوگا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا میں امت کو کیا جواب دوں گی ایسا وہ 2 کھجوریں لے کے چلے گی باقی کہاں ہے یا رسول اللہ اماں نے یوں دونوں کھجوروں کو پھاڑا اور بجلی نکال کر دونوں پہ دے دی جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی تو ماں بھی لچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اسمبلی سے بھوک لگی میں نے اپنے حصے کی کھجور لا کے اس مائی کو دے دی اس ماں نے جب کھجور کو کھانا چاہا تو بچوں نے جلدی سے اپنی کھجور کو میں ڈالی اور اس کھجور کو یوں کر کے جھپاٹا مار لیا ایسا بی کوئی نہیں کھاتی کا نہ اماں نہ ماں نے کوئی نہیں کھائی ایسا بچوں کو کھلا دی ہاں بچوں کو کھلا دی ایسا وہ کہاں گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرے میں آئے وہ باہر چلے گئی آپ واپس چلے گئے اور حجرے کا دروازہ او میرا بلال او انس ابو ہریرہ دوڑ کے اور جلدی آؤ وہ عورت کدھر گئی ہے اس کے ہاتھ میں 2 بچیوں کے ہاتھ ہے جہاں بھی ملے اس عورت کے سامنے یوں کھڑے ہو کے دامن پسار دینا اور کہہ دینا بچوں کی رکھوالی کرنے والی کی ماں اللہ کا نبی تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے میرے محترم دوستوں اماں کھجوریں لے آئی 3 اور میرا دل و دودھ کا پیالہ لے آئی آپ رو بھی رہے فرمایا ایسا کوئی اور بھی آئے تھے یا رسول اللہ نے کس کا دنوں کون بنایا تھا ہاں ایک درد مند پڑوسن آئی تھی کیا ہوا وہ بھی کہنے لگی ایسا میں تجھے تنگ نہیں کرتی جب تمہارا دودھ پی کے کھجوریں کھا کے پیٹ بھر جائے تو 1 آدھی بجے تو مجھے بھی دے دینا میرے بریانی بھوکے عائشہ تجھے کیوں نہیں دی کہ رسول اللہ بچی تھوڑی تھی آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ ہاتھ میں کھجوریں لی دودھ کا پیالہ لیا حجرے کی طرف چلنے لگ گئے اما عائشہ پیچھے دودھ کے قدموں پہ چلی اور عائشہ کہاں جا رہی ہے کملی والے آپ جا رہے ہیں اور میں تو اس پڑوسن کے گھر دودھ کھجوریں دینے جا رہا ہوں جس کے گھر کچھ نہ کیا یا رسول اللہ میں بھی جاوانا
لے، ہوا بند کر لے. اے عائشہ جس کے دروازے پہ دینے جاؤں گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا میرا اوپر ہوگا. عائشہ نیچے مجھے ہاتھ ہوگا، وہ تیری طرف دیکھے گی تو اس کی طرف دیکھے گی. اے عائشہ کہ تیری وجہ سے وہ شرمندہ نہ ہو جائے. دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. جب اما عائشہ کہتے کھجورے اور دودھ دے کے واپس آئے تو اپنے آنسوں کو صاف کر رہے تھے. عائشہ اللہ کا شکر ہے، عائشہ اللہ کا شکر ہے محمد کا پڑوسی پیٹ بھر گیا. عائشہ اگر میں کھا کے سو جاتا اور میرا پڑوسی بھوکا رہتا تو دیوان پر والوں کو کون بتاتا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اللہ اکبر. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. یا تو بھائی کو کھانے میں فون کر کے کہتے ہیں چنگا کس کے رکھی، وکیل کو کہتے ہیں جن نے مرضی پیسے لینے بار نہ ہونے پاوے. اللہ اکبر. بدر کے قیدی سنو میرے نبی کا اخلاق، جو نبی کا کردار. بدر کے قیدی 70 بدر کے قیدی جو تلواریں جیسے لے کے حضور کو مارنے آئے تھے، آپ کو شہید کرنے آئے تھے، جنہوں نے بلال پر حملہ کیا، ابو بکر عمر سے مقابلہ کیا، وہ بدر کے قیدی مسجد نبوی کے پچھواڑے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بلالا کیا بنا کے رات یہ ہوئی آئی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کملی والے پتہ نہیں. آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے سے. کہا یا رسول اللہ بدر کے قیدیوں کے ہاتھ پیر وہاں رکھے ہیں، ذرا سی کس کے بجے آپ نے فرمایا جا جا بلال تجھے پتہ ہے میرے داد کے ہیں، میں محمد کے داد کے ہیں. ٹھیک ہے جزا سزا تو وہ دوں گا جو میرا اللہ چاہے گا، لیکن آج کی رات ان کی رسیاں کھول دے، ڈھیلی کر دے. ان کی رسیاں کسی ہوئی مجھے بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے. کون سی جگہ میرا دلو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی نہیں کی، اپنوں میں پرائے میں جداد کے بٹوارے میں خاندان میں. او میرے لاڈو سنو نبی کا دین، سنو نبی کا دین. 2006 میں بیٹی کی شادی کی اور حصہ 2026 میں دیا. 20 سال میں میرے عزیزو 1.5 کلے کا حصہ بیٹی کو دیا، لیکن 1.5 کلے کا جو 20 سال تک ٹھیکہ آتا رہا وہ بھی دینا پڑے گا. اس کھیت کے درختوں میں جو شہد بنے گا وہ شہد بھی دینا پڑے گا، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. میری جامن امرود جو آئے تھے وہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو اللہ نے باپ کی وراثت میں سے بیٹے کا دگنا اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے. بیوی کا اللہ نے حصہ رکھا، ماں کا اللہ نے حصہ رکھا، باپ کی وراثت میں سے اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ رکھا. دینا پڑے گا. اللہ کی قسم مسجدیں بنا لے، مدرسے بنا لے، جب تک حقدار کو نہیں دے گا اس وقت تک مسجدیں بنانے کا اجر بھی تیرے کھاتے میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں جتنی تجھے اللہ نے وصیت کی اپنی جداد میں سے دے سکتا ہے دے. باقی اللہ اکبر اپنے بچوں کو مددہ نہ کر کے جانا، اپنے بچوں کو بھکاری نہ کر کے جانا. خدا نے دیا بچوں کے نام کر کے جا تاکہ تیرے بچے آنے والے وقتوں کے اندر تیرا نام روشن کر سکے. اور کوشش کرنا میرے عزیزو بندہ بن کے دنیا میں رہنا اور بندہ بن کے دنیا سے جانا. یہ نہ ہو بندہ بن کے دنیا میں آیا تھا اور جانور بن کے دنیا سے جائے. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نمازوں کی پابندی کریو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریو. باقی یہ دنیا کسی کے پاس گرمی کی رات نہیں، کسی کے پاس سردی کی رات نہیں. سورج سب کے بیڑے میں طلوع ہوا، غریبوں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا، امیروں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا. سردی سب کو آئی، امیر بھی رہے غریب بھی رہے. رب اکبر کی قسم آج کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کئیوں نے میرا عزیزو آج ٹھنڈا پانی پیا، کئیوں نے سادے پانی سے گزارا کیا. رات ان کی بھی گزر گئی، رات میری بھی گزر جائے گی، لیکن موت ایسی تلخ ہے، موت ایسی تلخ ہے، موت ایسی تلخ حقیقت ہے. خدا کی قسم روح نہ نکلتے ہوئے نکال لی جائے گی. فرشتہ گھس کے مارے گا، اندر سے نکالے گا. کوشش کرنا جیسا بات کرتا ہوں میں گونڈا نیاز کہی جانا. مارکیٹ کے اندر چیز لینے کے لیے گیا، ڈبہ کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے، کہتا ہے بندہ ہی دو نمبر ہے، بندہ ہی دھوکے باز ہے. مارکیٹ کے اندر چیز اور شیب دیکھے کوئی اور تھے، ٹھیلے میں کون نکلے، کہتا آج کے بعد اس بندے سے سودا لے تو بندہ ہی دھوکے باز. لیکن یہ بواس اس کی بات کا معیار کوئی نہیں. قبرستان جنازہ چلا، کلمہ شہادت آخری بات، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. سارے ذکر کرو، سارے درود پڑھو، سارے نعتیں پڑھو. جنازہ پڑھا، یوں جا کے جنازہ میں قبر کے پاس جنازہ یوں کر کے رکھ دیا گیا. فرشتے کا دور بے شرمو ڈھونگیو، او دھوکے بازو، کم از کم اب
तो धोखा न देते, अब भी तुम धोखेबाज निकले। हमने कहा अल्लाह की कसम सारे रहा क्या है, बाबू हो क्या है, जिन्होंने कभी सर नंगा टोपी नहीं रखी, आज वो भी सर के ऊपर पगड़ी चिपक बांध दिया है। हर बंदा एक नंबर आया, तुम कैसे कह सकते हो फरिश्तों के धोखेबाज, वरना शर्म नहीं आती, तुमने जिंदों को तो धोखा दिया, मरने के बाद भी धोखा दे रहे हो। मैंने कहा कौन सा धोखा, चादर तो वो लेके आए जिसपे या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ, चादर तो वो लेके आए जिसपे ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, चादर तो वो लेके आए जिसपे 6 कलमे 4 कुल लिखे हुए, आयत करीमा सुनल्लाहु व निअल वकील लिखा हुआ। और ए शर्मो, चादर तो वो लेके आए हो जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर जो उसे छुपा के लाए हो जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता है। ये ढोंग नहीं तो क्या, ये दोनों नहीं क्या। ओ मेरे वीरो, मेरे वीरो, मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो, जितना तुम्हारे पड़ोसियों का तुम्हारे पे हक है, तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे पे हक है, तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे पे हक है, ये तुम जिम्मेदार हो। जाओ 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 अपने बच्चों से कलमा तैयबा जाके सुनो, जाओ 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 मेरे वीरो, अपनी बीवी से जाके कलमा तैयबा सुनो। जो कलमा आपको तबलीग जमात में निकलने के बाद आया, जो कलमा आपको अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद आया, जाओ कलमे को उसी से ज़बर के साथ बीवी से सुनाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज तो लगता है उसे छुट्टी ना मिली जिसने समझ याद किया। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। आप हज़रात अपनी दुआ में, दाद में नहीं, दाद तो मुझे दे दो, दुआ में नहीं याद रखना। मेरे भाई का गाड़ी का नुकसान हुआ पिछले दिनों, बहुत कीमती गाड़ी मुझे चोरी हो गई, नहीं पता लगा। तो साढ़े बहुत फकीर ही होगी, साढ़े कोई नहीं, तो अपनी दुआओं ने, ताड़ियां का दामा ने, जेडे तुम सोच को दे किराने कराए रोड मिलू दिखते घर ना लेके जाए तो सारे छड़ जाए तो वो देश की इंसान ये किसी चीज़ की अल्लाह ने हुजूर की सनत आदि की बरकत से बहुत नवाजा, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान। भाई मैं गवर्नमेंट ने तो पूरा करके भी देना। हम वो शहीद तो कोई नहीं कि मरने वालों को छिटकान का साथ किस्सा के लिए वो भी कहीं गैस होते ही नहीं है, क्या पता हो से हो। हम तो आप दुआओं के मुंतज़िर हैं। एक बड़ा मोहब्बत वाला साथी है और बड़ा प्यार वाला, इसके सिद्ध के सफ़र को देखना और फिर दादर खान से यहाँ के सफ़र को देखना, इंशाअल्लाह सिद्ध का सफ़र भूल जाएगा। इतना तो लगना पर कोई मौत भी अज़ियत नहीं लेगा जितना रोड की अज़ियतें मिली, लेकिन कोई बात नहीं, जो और बर्दाश्त होगी वो भी हो जाती है। हम लोग की शराब पानी आए, लेकिन पैरा मुबारक कम से कम 2 लाख जलसे पे लगा होगा, 4-5 साल जलसा न करो, रोड अपना सही करो। तुम्हें जलसे ज़रा 5 साल से क्यों नहीं बनेगा रोड? मेरा तो ड्राइवर कहता मुझे सोने की जगह दे दो, मैं कहता तू सोने नहीं बनता क्या, मैं रोड नहीं बनता। लेकिन मजाक में बात की, अल्लाह तो पढ़ो तो सही, आखिरी बात चल रहा है। जो कलमा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कलमा आपको माशाअल्लाह बच्चे को 6 साल की उम्र में याद कराए, वो 50 साल की उम्र में अपनी बीवी को याद न करा सका। जाओ 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 मदरसा बनाने वालों, अपने घर के मदरसे की हालत को देखो। आपकी बीवी को पाकी नापाकी का पता है, उसको वुज़ू का तरीका पता है, अल्लाह की कसम खुद तो सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करते हो, बीवी को मुस्तहब भी वुज़ू कोई नहीं आता है। समझाना है अस्सलाम तमाम वाला करके मतहती में आएगी तुम्हारी बीवी, वरना क़यामत पे इतना मल के गठर लेके आएगा, बीवी को इशारा करेगी, सारे मल गठर गायब हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने घर में आए, बीवी को देखने लगे, असरत भरी निगाह को से देखने लगे, ए घरवाली इधर आ, रोटी में कमी, पीने में कमी। उमर के हाथ जुड़ गए, दुनिया कहते हो कुत्ते भौंकते हो, फातिमा का बात आ गए। अल्लाह अकबर। तो बीवी क्या हाथ जोड़ के बैठे, ओ मेरी बीवी, अल्लाह के नबी के जाने के बाद, सिद्दीक़ की आई जाने के बाद उम्मत का बोझ मेरे कंधे पे आया, मैं उम्मत के बोझ पे न लगा, तेरा बोझ उठाना लगा, मैं माफ कर दे, माफ कर दे। कहीं खैर है मेरी घरवाली का जी। आज मैं मस्जिद से घर की तरफ आया, वाह उमर वाह उमर वाह उमर के नारे लग रहे थे, और पता है एक तरफ से आवाज उमर तूने हक अदा कर दिया, तूने खिलाफत का हक अदा कर दिया, तूने हुकूमत का हक अदा कर दिया। इधर से आवाज के उमर तेरे दौर में बकरी शेर एक जगह घाट पे इकट्ठे हो गए, दुनिया में मेरे अदल को मानती है, मेरी बीवी मैंने हर एक क्या अदा की है, लेकिन जब तुझे मैंने घर में देखा तेरे हक का मुझे ख्याल आया, मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया। बीवी दोनों पकड़ने लग गई, चले गए उमर तेरे डर से बताओ कि अल्लाह के डर से बताओ, हर उमर कहने के अल्लाह के डर से बता। बीवी रो भी रही है और कह उमर
माजरत तूने सबके हक को अदा किया लेकिन तुझे मेरा हक अदा कोई नहीं किया। आदम की आंखें बोल बीवी क्या करी हो? खुद मैंने सारी जिंदगी नंगे पैर में गुजारी, तुझे मैं जूते कहाँ से लेके देता, हाथ के सराहने को बना के सोता रहा, तुझे रेशम के तकिए कहाँ से लेके देता, 17 पेमन वाला लिबास पहनता रहा। अल्लाहु अकबर, ऐ मेरी घरवाली में तुझे रेशम के जोड़े कहाँ से लेके देता। मस्जिद में आए वो सलमान फारसी खड़े हो गए, उमर कह रहे अस्माउ व अतीउ, बोलो मेरी बात सुनो उस पे अमल करो। नबी का साहबी खड़ा है, ला नस्माउ वला नुतीउ, ना तेरी बात सुनेंगे ना तेरी बात पर अमल करेंगे जब तक ये नहीं बताएगा यानी आपको तेरे पास कहाँ से आया। वो बाबे रहमा में उमर का मिंबर मौजूद है, जब बैठ के मैं इंसाफ किया करता था। तो उमर की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला बिन उमर अब्बा रोता कि मैं हूं ना, मैं बताऊंगा चाचा, मैं सब पूछ लेता बाप का ने कुर्ता कहां से आया। बैतुल माल में जो कपड़ा आया था सबको उनके हिस्से का मिला। मेरे अब्बा का कद लंबा था, अल्लाहु अकबर, मेरे अब्बा जान का कद लंबा था। चाचा मेरे अब्बा ने जो कुर्ता उस कपड़े का बनवाया पूरा ना हुआ। मैं कल शाम में घर आया था, मैंने देखा दावड़े में मेरे अब्बा ने वो 17 पेमन वाला कुर्ता डाला हुआ था, अपने हाथों से धो रहा था। जहां धोए कपड़ा छीन जाए, जहां धोए कपड़ा छीन जाए। अब्बे का हाथ पड़ा, मैं कहा भाई ये पहनने के काबिल ही रहा। अब बेटा दूसरा कुर्ता मेरे पास कोई नहीं। मैंने कहा उस कपड़े का कुर्ता बना, मेरा कद लंबा, मेरा कुर्ता बनता कोई नहीं। चाचा मैं अपने घर गया, अपने हिस्से का कपड़ा लेके आया, अब्बे को ला के दिया, तब मेरे बाप ने दो कपड़ों को जोड़ के कुर्ता बनवाया। सलेमान फारसी रोने लगे, कहूंगा अल्लाह की कसम तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, आज नहीं तो कल पता नहीं किसका नंबर पहले आ जाएगा। अगर मेरा नंबर पहले लग गया तो जाके आमना के लाल को बताऊंगा जिस उमर को तो दुनिया में छोड़ के आया, जब वो इंसाफ करता है उसका इंसाफ हमें किताबों में नहीं बल्कि कुरान के वर्गों पे नजर आता है। मेरे अजीब कौन उमर के अल्लाह हो बीवी से कह रहे मेरे पास तकिया नहीं मैं तुझे कहां से देता, मेरे पास बिस्तर नहीं मैं कहां से देता, खुद जौ के बगैर छनाटे की सूखी रोटी खाई मैं तुझे घी वाली कहां से देता। बीवी साड़ी कहने को मत चिंता तो मेरे से गिलाई कोई, तेरे से गिलाई कोई नहीं, जिन चीजों को तूने मुझे पे गिनाई ये चीजें तो अल्लाह देता है। उमर उसने मेरे मुकद्दर में लिखा ही नहीं, मैं सिर्फ बातें में कर देता हूं। आज उमर के अल्लाह ताला तो फिर बता दिया किस चीज का। उमर मैं भी और आजाद हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरे सीने में भी खुदकता है। उमर जब घर में आता है मेरी तरफ देखता ही नहीं है। उमर जब बाहर जाता है मैं दरवाजे की झेली में से देखती हूँ, बैतुल माल के मुंह भूल जाए तो उनके पीछे उनके पैर भाग रहा होता है। कभी किसी बेवा के घर में पानी, कभी किसी यतीम के घर का काम कर रहा होता है, कभी यतीमों के घर के बारे में झाड़ू दे रहा होता है। उमर गर्मी में नंगे पैर देखकर मुझे रोना आ जाता है। मैं तेरे पे तरस खा के दुआ करती हूँ अल्लाह अपने मोहम्मद के उमर पे रहम कर दे। उमर जब तू घर आता है तो मुसल्ले पे बैठता है, तेरे पीछे मैं बैठ जाती हूँ, न खाना न पीना न सोना। उमर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह तेरी मखलूक के हक में कोई कोताही हो गई उमर को माफ कर देना। उमर तू बच्चों की तरह मुसल्ले पे रोता है, तेरे पर्दे तुझे देख के मुझे तरस आता है, मैं तेरे पीछे बैठ के रोने लग जाती हूँ। उमर जब तू अल्लाह को रोके दिखाता है खड़ा होता है, उमर मैं अपना दुख भी भूल जाती हूँ, अपना सुख भी भूल जाती हूँ। मैं भी तो औरत हूँ, मैं भी तो हंसना चाहती हूँ, मैं भी तो तेरे मैं कहाँ जाऊँ किससे बात करूँ। उमर तो जब मौका नहीं मिलता और तो क्या अच्छा माफ कर देना, माफ कर देना, मैं नहीं चाहता खुदा के दरबार में तो खड़ी हो, माफ कर देना, माफ कर देना। बीवी बड़ी सियानी थी, 22,55,555 रुपये के मालिक से यूं का मुझे रोजे की 100 में 5 बदले का प्लाट दे दे, यूं का फलानी तकलीफ को बाप मुझे दे दे। आगे बढ़ उमर हक माफ करवाना चाहता है जी, इस हाथ पर हाथ रख दे। क्यों तूने सुना नहीं सुना, मैंने कानों से कई मरतबा सुना, किससे सुना? फातिमा के अब्बे हुसैन के नाने से सुना। मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर आए गए, मैं अबू बकर उमर गए, रोजे में मैं अबू बकर उमर, रोजे कौसर पर मैं अबू बकर उमर, मैदान माशर में मैं अबू बकर, जन्नत में मैं अबू बकर उमर। उमर कई मरतबा मैंने तेरा नाम हुजूर की जुबान से सुना, मैं अबू बकर जन्नत में इकट्ठे होंगे, अल्लाह अकबर उमर इकट्ठे होंगे। उमर तेरे बारे में यकीन है, अपने बारे में मुझे पता कोई नहीं। उमर चाहता है हक माफ हो जाए तो फिर अपना हाथ मेरे हाथ पे रख के वादा कर, मैं तुझे अपने हक माफ कर देती हूँ, तू वादा कर क़यामत के दिन जब तेरा नाम होगा लिया जाएगा और जन्नत के आठों दरवाजे खुलेंगे, उमर अकेले न जाना बल्कि मुझे भी अपने साथ लेके जन्नत में
کو کہا حق معاف کر دیو، اللہ کے دربار میں شکایت پوری کرے گی، اپنے حق بن مانگے گی۔ پھر عمر کا بھی وعدہ ہو گیا، اگر قیامت کے خدا نے مجھے بلایا تو اکیلا نہیں بلائے گا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے آئے گا۔ اگر اللہ نے جنت میں بھیجا اور یقین اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا تو پھر اکیلا عمر نہیں جائے گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ کیا مربع، کیا زمین، کیا جائیداد، کیا کنگن، کیا زیور، کس کے جھگوسوں پہ، کن جھوٹے باتوں پر رشتہ دار کے توڑیوں، عدالتوں کے اندر جا کے خدا طلاق کے دعوے، خدا کا واسطہ میری بچیوں اور خدا کا واسطہ میرے بچوں، اگر ذاتی رشتے خودی رشتے کو بچانے میں زمین قربان کرنی پڑے قربان کر دینا، زمین کی خاطر ذاتی رشتہ قربان نہ کرنا۔ بھائی بھائی کا فیصلہ ہو، آؤ میرا دین وسیلت کا تجھے آخری درس دے کے جاؤ، کوشش کرنا زمین کا بنٹوارا گھر کے بند کمرے میں کنڈی لگا کے کر لینا، تمہاری بیویوں کو بھی خبر نہ ہو۔ اللہ اچھا لگے گا جس باپ کی مسجد کے جلسے میں صدارت ہوا کرتی تھی، اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے میں پکارا جائے، تمہیں اچھا لگے گا؟ جس باپ نے اپنی سفید داڑھی کو میرا دینو ہر قسم کی درگی سے بچایا، وہ باپ تمہیں دانتوں کے چکر لگاتا اچھا لگے گا؟ وہ بہنیں جن کے نام کی عزت کی خاطر تم نے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار تھے، وہ بہن وکیلوں کے سامنے بیٹھ کر ہاں جی کرے اور تو کونیاں مار کے کہ اچھی بول تیری بہن عدالت میں روتی پھرے، پھینک دینا اس زمین کو، لات مار دینا اس جائیداد کو، دفع کر دینا اس رقبے کو، لیکن غیرت والے لوگوں جائیداد کے لیے اپنے بہن بچوں کو غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدالت میں نہ رلانا، اپنے باپ کا نام کبھی کھانے میں نہ لینا۔ اور میرے لاڈلو آج کا پیغام دے کے جاؤ، کوشش کرنا اپنے ابا جب بوڑھے ہو جائے انہیں کھانوں کے چکر نہ لگوانا، کسی نمبردار کسی چودھری کے دروازے پہ ہاتھ نہ جڑوانا، کسی کے پیروں میں پگ نہ رکھوانا۔ اللہ کی قسم جاؤ میرے لاڈلو، میرے بزرگوں اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کو اپنی داڑھی کا واسطہ دینا، جس داڑھی کو میں ہر جگہ بچاتا رہا، اس داڑھی کے بالوں کو خدا کے واسطے اپنی جوانی کی بھیڑ نہ چڑھا دینا، اپنی جوانی میں نہ بلا دینا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے میرا دینو تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ تبلیغ کیا؟ خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی بے حیائی سے بچو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی رزق حلال کا اور دوسروں کو دعوت دو، خود بھی سود سے بچے دوسروں کو دعوت دو۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے، اللہ دین مٹتا دکھایا ہے، دین پھلتا پھولتا نصیب فرما دے، صلاحیتوں کو، مال کو، جان کو دین کے پھیل جانے میں اللہ نے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ 5 اور وعدے کر کے جاؤ، 5 وقت کی نماز کا وعدہ کرو اور دوسرا رزق حلال کا وعدہ کرو، بھوکے مر جائیں گے، سود کا، شطرنج کا، میچ فکسنگ کا پیسہ، شرطوں کا پیسہ، وہ مال جو قسطوں کے لیے جاتا ہے اور اس پر بار بار ہر مہینے قسط نہ دینے پر پرافٹ بڑھا دیا جاتا ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسا پیسہ اپنے گھر میں نہیں لے کے آؤ گے، اپنے بچوں کے لیے بستر کپڑے نہیں بناؤ گے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی، رزق حلال اور 5 وقت کی نماز، رزق حلال اور 5 وقت کی نماز۔ دوسرا میرا عزیزو، اللہ اکبر، دوسرا میرا عزیزو، خود بھی قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تلقین، حافظ بننا، حافظ بنانا، اللہ اکبر۔ اور ایک اللہ سے دعا کریں، اللہ ساری زندگی ایمان کی دولت عطا فرمائی، مرتے وقت ایمان کی دولت نہ چھین لینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ جو کلمہ آپ نے مجھے ماں کی گود میں دیا، اللہ وہ کلمہ مجھے قبر کے پگھوڑے میں بھی نصیب فرما دینا۔ 3 مرتبہ سارا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ ایک سنت تو انشاءاللہ زندہ کر کے جائیں گے۔ یہ بالوں کی کٹنگ بہودگی، یہ بالوں کی کٹنگ بہودگی، دائیں درمان نکالو یہودیوں کی علامت، بائیں درمان نکالو عیسائیوں کی علامت، بال اوپر کی طرف کرو، بیچ میں بال نکالو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے 3 طریقے سے بال رکھے، نہ فوجی کٹ، نہ بیبی کٹ، نبی کے 3 طریقے سے بال تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرف سے بال برابر ہوا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک گھٹ مبارک کروایا کرتے، یا اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلف کانوں کی لوبت کے اندر 2 ٹکڑا رکھا کرتے۔ باقی میرا دل حضور نے فرمایا یہ سر کے بال اوپر کی طرف، داڑھی کے بال نیچے کی طرف کرو، بال کنگھی کرو، مانگ نکل جائے بسم اللہ، ورنہ بال اوپر کی طرف۔ آج سارے جدوں کے سنت کے مطابق بال بنا دیں گے، کچھ تو میرا دل اظہار ہو، کچھ تو اظہار ہو۔ میرا دل آج ایک مرتبہ علماء کرام، میرا دل علماء سے نہیں کہتا، لیکن میرے جتنے بھائی بیٹھے چھوٹے بڑے، ذرا ایک مرتبہ ٹوپی اتار کے اپنے سر کے بال کے ہاتھ پھیر کے سروں کو سیدھا کر پا
بس سیدھا کر لے ماشاءاللہ کر لو پیارو کر لو. آپ کو پتہ ہے میرا بھی 12 بج رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, تمہیں پتہ ہی نہ لگا. اس وقت تم نے حضور کی سنت کو زندہ کیا. اللہ نے ہر ایک کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. اس سنت کو میرا عزیزو آپ نے گھر میں بھی زندہ کرنا ہے. داڑھی تینوں طرف سے میرا عزیزو واجب ہے, سنت اور واجب ہے, فرض واجب فرضوں کے بھائی ہمیں ادھر دیکھ, یہ ایک ادھر سے مٹھی داڑھی, یہ بال دائیں طرف سے, یہ بائیں طرف سے, یہ نیچے بیس سے, سادہ رکھنے پہ تقوی ہے, مٹھی سے کم کرنے پہ فتوی ہے. حرام ہے حرام ہے حرام ہے. عمرہ کرنے کے داڑھی کٹا کے جا رہے ہو, تمہیں عمرے کا ثواب ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے. وقوف عرفات, اللہ کی قسم میں اس دفعہ بھائی بقال عرفات کے میدان میں اس سال میرا بھی تو تقریباً 4:30 میرا بیان شروع ہوا, 4:35 پر بیان 3:35 پہ بیان شروع ہوا, 4:45 تک مجمع کے ہزاروں کے مجمع میں اللہ اکبر خیمے میں بیان ہوتا رہا. میں نے کہا اے خدا کے بندو, ہندوستان انگلینڈ پاکستان والے بیٹھے ہو, داڑھی توبہ کر لو, داڑھی توبہ کر لو, توبہ کر لو. لوگ میرا عزیزو داڑیاں کٹا کے, چہرے نام بال کٹا کے آج ذی الحج کو میرا عزیزو میرا عزیزو تیار ہوئے, احرام باندھ کے ناؤ کو میرا عزیزو اللہ آج ذی الحج کو بنا کے آئے. خدا کے واسطے او لوگو عرفات کے میدان میں بیٹھو, حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہو. وقوف عرفات 2 منٹ عرفات کے میدان میں زوال کے وقت بیٹھ جائے, زوال سے پہلے غروب سے پہلے عرفات کے میدان میں آ جائے, اس کا حج ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت داڑھی مجھ کو میرے عزیزو حج کا ثواب بھی مل رہا ہے, احرام کی حالت میں حج کے دن داڑھی کٹانے کا گناہ بھی مل رہا ہے. کبیرہ گناہ مونچھیں کتروانا میرے نبی نے فرمایا اتنی بڑی مونچھ نہ ہو کہ آپ کی مونچھ کا بال پانی میں شربت میں لسی میں جائے. مونچھیں کٹانا, داڑھی بڑھانا, یہ نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. جب معراج کی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے, جب جبرائیل پیچھے, سدرۃ المنتہا پیچھے, براق پیچھے, رفرف پیچھے, آمنہ کا لال سب سے آگے جا رہا تھا. آدمی عرش اللہ کے عرش کے 8 ستون 24 وبارہ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. 8 فرشتے اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. زمین پر لوگ گناہ کرتے ہیں, ان کے گناہوں کی معافی آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں. ماں باپ کے ومن آبائہم ازواجہم, اللہ ان کے ماں باپ کو معاف کر دے, اللہ ان کے بچوں کو معاف کر دے, اللہ ان کی بیویوں کو معاف کر دے. گناہ زمین پر ہو رہا ہوتا ہے, عاملین عرش استغفار و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب حضور کی سواری میرے عزیزو یوں آپ علیہ السلام جب عاملین عرش کے پاس سے گزرے, اللہ کے عرش میں جانے لگے, عاملین عرش کے پاس سے گزرے, اللہ کے قریب ہونے لگے, تو فرشتوں نے حضور کو دیکھا, آپ کے داڑھی کے بالوں کو ہلتے دیکھا, تو فرشتوں نے کہا سبحانک سبحانک سبحانک, کتنی سونی ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی صورت کو سجا دیا. رکھو گے انشاءاللہ 3 مرتبہ کو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, ایمان قرآن نصیب فرمائے, نمازوں کے سجدے نصیب فرمائے. کیا خیال ہے, چلے گے بیٹھے کتنی دیر؟ سارے مہمانوں تک انشاءاللہ بیٹھو گے. انشاءاللہ مہمان کو دینے سے مہمان کی قدر نہیں بڑھتی, مہمان کی موجودگی میں اپنی محبت کا اظہار بیٹھ کے کرنے سے داد دینے سے ہوتی. لینا دینا مقدروں کا, جو کس کا ہے وہ تمہارے پاس رہتا کوئی نہیں, جس کا نہیں ہے وہ تمہارے پاس سے آتا کوئی نہیں. لیکن تم لوگ بڑی اونچی شان کے مالک ہو. بتائیے میں میری جیب بھی بڑھیا, ہاں اس کی بھی بڑی تو انشاءاللہ تجھے بھی خالی نہیں بھیجیں گے, محبت سے. بہت سفر, ایسا سفر میں تو آپ کو کم از کم باقی کوئی نہیں جانتا, میرے بھائی کے لیے جائے تھے کہا جائے مجھے محبت نہیں کرتی. لینے کے لیے تم 10 کلومیٹر آگے, حضرت لوکیشن بھیجنے آپ آئے, اب یہاں سے اندر جانے کا, یوں جانا, پھر یوں جانا, ٹیسٹ چوک آئے گا, اور تم نے پھر پوچھ لگے, اور آپ کو تو مجھے بہت رہتا نہیں آتا, بندے لگا پچھے رات کو نہیں. اگر 6 میل لے کے آئے تو 2 میل چھوڑ کے بھی تو آگے آ جاؤ, لیکن ہمارے جانے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. میرے جائیں گے کہاں جائیں گے, نہ گڈی بچے نہ مٹی بچے, اللہ کا بل پر گئے کیونکہ کہتے روٹی کا ناشتہ انشاءاللہ کر کے جاؤ گے. اللہ کی توفیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.